رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 16 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ واقعہ زیر بحث ہے جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ قریش کو سنایا گیا ہے اور اس سیاق میں سنایا گیا ہے کہ تمہیں ابلیس کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے لیے صحیح راستہ وہ ہے جو تمہارے ابو الآباء آدم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لینا، صحیح بات کو قبول کرنا، پہلے اگر ہدایت نہیں پا سکے اور اب ہدایت کی راہ باز ہوئی ہے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ آدم کا طریقہ ہے علیہ السلام۔ ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی پر اصرار، اور غلطی کا باعث بھی گھمنڈ، تکبر، خدا کے مقابلے میں یا حق کے مقابلے میں سرکشی۔ تو اس پر ان کو متنبع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری داستان سنائی ہے، اور اس میں بڑے غیر معمولی سبق ہیں، اس لیے کہ یہی داستان ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت کی پیدا ہوئی۔ یعنی ایک ہدایت تو وہ ہے کہ جو انسان کے اندر ڈال کر الہام کر کے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ ہدایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ابو الآباء کو براہ راست دی، بلکہ اس کے لیے عملی تعلیم کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ عملی تعلیم کے طریقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صورتحال پیدا کر کے حقائق کا مظاہرہ ہو جائے، حقائق سامنے آ جائے، حقائق عملی تربیت کی صورت اختیار کر لیں۔ تو بالکل یہی طریقہ اس موقع کے اوپر اختیار کیا گیا۔ تو اس واقعے میں ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ جب اسے توجہ دلائی گئی، تنبیہ کی گئی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر ندامت کا اظہار کرتا، اس نے کہا کہ مجھے آپ مہلت دیں، اور یہ مہلت اس وقت تک دیں جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تجھے مہلت ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے۔ یعنی پہلے تو اس بات ہی کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ میرا انحراف تھا، یہ میری غلطی تھی، یہ میرا استکبار تھا، میں نے اپنی حیثیت کو غلط متعین کیا ہے، میں نے استدلال کے لیے جو بنیاد قائم کی ہے وہ بڑی کمزور بنیاد ہے۔ یعنی استدلال کی حقیقی سادہ واضح بنیاد تو یہ تھی کہ میں ایک خالق کی مخلوق ہوں، یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے آگ سے بنا دیا، اس نے مجھے مٹی سے بنا دیا، اب اس کا حکم بالا تر ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنے خالق کے مقابلے میں سرکشی کا طریقہ اختیار کروں، اور اس کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے کس چیز سے بنایا، اسی کو استدلال کی بنیاد بنا کے اپنی برتری کے ذوم میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اس وجہ سے اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بھی اولاد آدم کے لیے تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ یہ آیت ہے جس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بولا پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اب میں بھی اولاد آدم کے لیے ضرور تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا۔ اس کے پہلے حصے کو ہم سمجھ چکے ہیں، دوسرے حصے کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ اس میں سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا، میں سیدھی راہ سے کیا مراد ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے توحید کی راہ مراد ہے۔ یعنی انسان جب اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، مادہ کیا ہے، نفس کیا ہے، اس سے حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، شعور کیسے جنم لیتا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ سب وہ جاننا چاہتا ہے۔
تو اس میں جو بڑی سادہ بڑی واضح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے، وہ تنہا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس نے عدم سے ہمیں وجود بخشا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ الحق ہے، یعنی یہ کوئی فریب نہیں ہے، کوئی وہم نہیں ہے، کوئی گمان نہیں ہے، یہ اس کی تخلیق کا شاہکار ہے اور ہمیں ایک دن اسی کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ یہ سیدھی بات ہے، اس میں کوئی کج پیچ نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ علامہ اقبال نے جاوید نامے میں کہا ہے نا کہ میں نے حرف پیچا پیچ اور حرف نیشدار اختیار کیے تا کنم مکل و دل مردہ شکار، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں، سیدھی بات۔ تو قرآن مجید چونکہ یہ سیدھی بات ہے، اس کے نتیجے میں راستہ بنتا ہے بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی پیچیدہ فکری نہیں ہے، یہ 2 لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی پوچھے تو آپ 2 لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں کہ میں اور میرے گرد و پیش کی یہ پوری کائنات یہ خالق کی کرشمہ سازی ہے، اور وہ خالق تنہا ہے، نہ اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، نہ اس سے دعا کرنے میں دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی حاجت ہے۔ ہر بندہ اپنی خلوت میں اپنی جلوت میں جب چاہے اس کے سامنے دست پہ دعا ہو سکتا ہے، اور اس نے جو اصل ہدایت ہمارے اندر ودیت کر دی ہے اس کی روشنی کو ہمیں بجھنے نہیں دینا چاہیے، اور اس ہدایت میں توحید ہی توحید ہے، ایک اللہ، یعنی اس کے سوا باقی جو کچھ ہے وہ فلسفیانہ بھول بھلائیوں سے پیدا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ہوا ہو جاتا ہے۔ تو صراط مستقیم، سیدھی راہ، یہ الفاظ اس نے استعمال کیے تو گویا یہ بتا دیا کہ راہ تو وہی سیدھی ہے جو آپ کی راہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسی پر بیٹھوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے توحید کی راہ مراد ہے کی دعا ہے۔ گویا انسانیت نے یہ چاہا کہ اس دور میں جب ایک قوم پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا اور ایک قوم حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دینے جیسی گمراہی میں مبتلا ہو گئی، تو گویا انسانیت نے دعا کی کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا۔ تو یہ قرآن کے نزول کی دعا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے۔ قرآن اس دعا کے جواب میں نازل ہوا ہے۔ اس میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ صراط مستقیم ہی کی تعبیر اختیار کی گئی، اور بھی کئی جگہوں پر قرآن مجید نے یہی تعبیر اختیار کی ہے۔ اس سے توحید کی راہ مراد ہے، اور ابلیس نے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا ہے، یعنی وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں ضرور تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا، تو گویا اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے رہا ہے۔ کیا چیلنج دے رہا ہے؟ ابلیس نے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا ہے کہ وہ جنت الفردوس کے لیے صالحین کے انتخاب کی اس اسکیم کو ناکام بنا دے گا جو انسان کی تخلیق سے اللہ کے پیش نظر ہے۔ اس پوری بات کو سمجھ لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، اس کا جواب قرآن مجید میں اور اس سے پہلے تمام انبیاء کے صحیفوں نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی دنیا اور ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتے تھے جو دنیا بھی ابدی ہو، مخلوق بھی ابدی ہو، لیکن اس دنیا میں آباد ہونے کے لیے وہ استحقاق کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتے تھے۔ یعنی دونوں صورتیں ہوتی ہیں، خالق ہے، بغیر کسی استحقاق کے دے دیا، ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس دنیا یعنی ابدی دنیا، وہ جس میں موت پر بھی موت طاری ہو جائے گی، جس کا عیش دوام ہوگا، اس دنیا کے لیے خالق نے یہ اسکیم بنائی کہ میں لوگوں کا انتخاب کروں گا۔ تو انتخاب کے لیے ناگزیر تھا کہ پہلے ایک امتحان کی عارضی جگہ بنائی جائے۔ تو یہ جو زمین ہے اور اس پر جو زندگی ہے اور جو ہزاروں سال سے چل رہی ہے، یہ در حقیقت عارضی دنیا ہے، یعنی اس دنیا کے لیے جو ابدی ہوگی۔ یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ یہ جو آپ کو پوری کائنات میں اس وقت سیارے، ستارے، کہکشاں
لولوی صحابی بکھرے ہوئے مل رہے ہیں اور جن کی وسعتوں نے اب حیران کر دیا ہے ہمیں، یہ سب گویا مواد ہے، یعنی میٹیریل ہے جس کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے ایک نئی دنیا بنا دیں گے، اسی سے بنائیں گے۔ اور اسی وجہ سے یہ بہت وسیع ہے، غیر معمولی ہے، یعنی جو آپ سمجھیں کہ نرسری کا کھیت تو 1 ایکڑ کا بھی ہو سکتا ہے اور چند کنال کا بھی، لیکن وہاں سے اٹھا کے جہاں لگانا ہے وہ مربع ہوں گے، تو بالکل اسی نسبت سے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم بنائی کہ وہ اس دنیا میں صالحین یعنی اچھا عمل کرنے والے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بنیادی دعوت یہی ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، میں ایک دن تمہیں اپنی ملاقات کے لیے بلاؤں گا اور وہاں کامیابی کے لیے اچھا عمل کرنا ہے۔ تو اسی سے یہ صالحین کی ترکیب بنی ہے۔ یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کی راہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہے۔ اب صالحین میں سے پھر آگے مراتب بھی ہیں، یعنی کسی آدمی نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے لگا دی، وہ زندہ شہید ہے۔ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی تو وہ گویا مر کر بھی شہادت کے اعلیٰ منصب پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کو صداقت کا نمونہ بنا کے حق کی تصدیق میں کوئی ادنا تردد بھی نہیں کیا تو صدیق ہو گیا۔ اللہ نے کسی کا انتخاب کیا اور اس کو اپنی وحی سے نوازا تو پیغمبر ہو گئے۔ تو یہ سارے مراتب جو کچھ بھی ہے وہ کن کے لیے ہیں؟ صالحین کے لیے۔ تو سب کے لیے جو ایک متعین لفظ قرآن مجید اختیار کرتا ہے، کیونکہ عمل صالح، اچھا عمل، یہی ہدف ہے ہمارا کہ ہمیں وہ دنیا میں اختیار کرنا ہے۔ تو صالحین کا انتخاب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ صالحین یعنی اچھا عمل کرنے والے۔ تو دنیا میں یہ ساری اسکیم اس ایک جملے پر کھڑی ہے۔ تو ابلیس نے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا ہے کہ وہ جنت الفردوس کے لیے، یعنی جنت الفردوس وہ دنیا جو آگے، وہ دنیا چونکہ جس طرح کہ اس کی تصویر قرآن مجید نے کھینچی ہے، گویا ایک باغ بہار ہوگی، تو جنت الفردوس، اس کے لیے صالحین کے انتخاب کی اس اسکیم کو جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھی ہے ناکام بنا دے گا، جو انسان کی تخلیق سے اللہ کے پیش نظر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ میں اس دنیا میں باوجود اس کے کہ انسان سرکشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس سب کچھ کے باوجود میری جنت کے لیے صالحین کا انتخاب ہو جائے گا، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور ابلیس یہ کہتا ہے کہ مجھے اب ایک ایک آدمی کو پکڑ کر وہاں انتخاب سے نکال لینا ہے، روکنا ہے۔ یہ کشمکش ہے، یہ کشمکش اس واقعے سے شروع ہوئی ہے، یعنی سیدنا آدم کے سجدے سے شروع ہوئی ہے، اور یہ کشمکش قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گی۔ چنانچہ اگر ایک لفظ میں ہماری زندگی کو بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے کہ ہمیں اب خدا کی طرف کھڑے ہونا ہے یا ابلیس کی طرف کھڑے ہونا ہے۔ تو قریش کو بھی یہی بات ہے جو سمجھائی جا رہی ہے، یعنی تم اس وقت ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابلیس کی طرف کھڑے ہو رہے ہو۔ محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد تمہیں خدا کی طرف کھڑے ہونا تھا، تو خدا کی طرف کھڑے ہونے ہی کے عمل کو، یعنی ابلیس پر لعنت کرنا، اس سے گریز کرنا، اس کو اپنا دشمن سمجھنا اور خدا کی طرف کھڑے ہونا، اگر آپ ایک لفظ میں تعبیر کریں تو ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہے۔ اس نصب العین کو جب آپ ایک تمثیل میں ڈھالتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ ذہن نشین کر رہے تو عمرہ اور حج وجود میں آ جاتا ہے۔ یعنی عمرہ اور حج کچھ نہیں ہے، وہ اصل میں اس پوری داستان کو ایک تمثیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ پہلی بات کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، پروردگار میں آ گیا ہوں، ابلیس سے آپ کی جنگ ہے تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اور بس اس کے بعد پھر اس کا کلمینیشن جو ہے وہ ایک علامتی پتھر کو کنکر مار کے آپ پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ گویا یہ بتا دیتے ہیں کہ ابلیس اب ہمارا ہدف ہے، ہم ہمیشہ یہ سنگ باری اس پر جاری رکھیں گے۔
اس سے توحید کی راہ مراد ہے، اور ابلیس نے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا ہے کہ وہ جنت الفردوس کے لیے صالحین کے انتخاب کی اس اسکیم کو ناکام بنا دے گا جو انسان کی تخلیق سے اللہ کے پیش نظر ہے۔ پوری دینی کشمکش کا خلاصہ یہی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں انسان کی فطرت، یعنی فطرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ ایک گاڑی بناتے ہیں، ایک جہاز بناتے ہیں، تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کیا خصائص رکھے گئے ہیں، یہ گاڑی، یہ جہاز کیسے کام کرے گا، اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی تو اس کی کیا صورت ہوگی، اس کے پرزوں کا باہمی تعامل کیا ہوگا، اس کی کارکردگی کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سب بنا کے لکھ کے آپ ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جہاز کی فطرت ہے۔ تو اسی طرح سے ایک انسان کی فطرت، یعنی اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے تو یہ طے کیا ہے کہ اس کے خصائص کیا ہوں گے، اس میں صلاحیتوں کا توازن کیا ہوگا، یہ ان کو استعمال کرنے کی کیا قوت رکھے گا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ یہ ساری بات ہے جس کو فطرت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ انسان کو چونکہ ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے تو وہ اپنی اس فطرت کو، یعنی اگر جہاز کے پاس بھی یا گاڑی کے پاس بھی ارادہ اور اختیار ہو اور اس کا دل چاہے کہ وہ سڑک پر چلنے کے بجائے اڑنا شروع کرے تو کوشش تو کرے گی نا۔ تو یہ انحراف، یعنی اپنی فطرت کو خراب کر لینا، اس کی صلاحیت ہے انسان کے اندر۔ تو اس سے بعض اوقات ہم فطرت کو سمجھنے میں غلطی کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا غیر معمولی کرم ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی کر کے ہمیں وہاں کھڑا کیا ہے تاکہ ہم فطرت کی راہ پر رہے، اور فطرت کی راہ توحید ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، ہر لحاظ سے ایک ماننا۔ تو انسان کی فطرت اور خدا میں براہ راست ربط ہے، یعنی خدا بھی سیدھی راہ پر ہے، انسان اگر اپنی صحیح فطرت پر رہے تو وہ بھی سیدھی راہ پر ہے۔ خدا تنہا ہے، انسان اگر اپنے آپ کو کسی غلط فہمی مبتلا نہ کرے تو تنہا خدائی کو مانتا ہے، یعنی نہ انسان کے اندر انکار کی طاقت رکھی گئی ہے، بڑا زور لگانا پڑتا ہے خدا کا انکار کرنے میں، زور لگانا پڑتا ہے، یعنی اصلاً انسان ایک بلیونگ سیلف لے کے آیا ہے، ماننے والا بن کے آیا ہے، تو اس میں بھی زور لگانا پڑتا ہے، اور اگر بتوں کی محبت پیدا کی جائے تو اس کے لیے بھی بڑی طاقت صرف کرنا پڑتی ہے۔ توحید کی راہ ایک سیدھی راہ ہے، انسان رخ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ منزل پر پہنچ گیا۔ تو انسان کی فطرت، جی ارشاد۔ ایک بات کی وضاحت چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ جو ابلیس کی جنگ کا آپ نے ذکر کیا خدا کے خلاف کی، کیا واقعی خدا کے خلاف جنگ ہے یا انسان کے خلاف جنگ ہے؟ خدا سے تو وہ مہلت مانگ رہا ہے کہ اپنا آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے۔ خدا کے خلاف جنگ ہے نتیجے کے لحاظ سے، یعنی اصل میں جب وہ کامیاب ہوگا، دیکھیے اس نے جملہ کیا کہا ہے، کالا فبما اغویتنی، یعنی انسان کو کچھ نہیں کہا اس نے کہا کہ تو نے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہا ہے تو نے مجھے اس گمراہی میں ڈالا ہے، تو اب میں اولاد آدم کے لیے تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا۔ یعنی ساری جنگ یہ ہے، اسی وجہ سے حج کی تمثیل میں ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی کسی انسانی مقدمے کے لیے نہیں جاتے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جنگ کا ہدف تو میں ہوں، لیکن میں اصلاً ہدف نہیں ہوں۔ اصل میں اسے غصہ اس بات پر ہے کہ مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا گیا جس کے نتیجے میں میری انا کی آگ بھڑک اٹھی اور میں نے انکار کر دیا، اور پھر آپ نے مجھے اس ذلت میں ڈال دیا۔ تو اب میں آپ کی اس اسکیم کو ناکام کروں گا۔ ظاہر ہے اس کو ایک زاویے سے دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی اس مخلوق کی ایسی کی تیسی کروں گا، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی اسکیم کو ناکام کروں گا۔ تو دونوں زاویوں سے چیز کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں جو مقدمہ ہے اس کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے۔ انسان کی فطرت اور خدا میں براہ راست ربط ہے۔ فطرت کی راہ میں غیر فطری کج پیچ نہ پیدا کر دیے جائیں تو انسان توحید کے سوا کوئی اور راہ نہیں اختیار کر سکتا۔ یعنی اگر
انسان کو اس کی فطرت پر، جیسے میں نے مثال دی گاڑی کی، جہاز کی، جس طرح اس کو بنانے والے نے بنایا اس پر چھوڑ دیں تو وہ سڑک ہی پر چلے گی، اڑنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ لیکن اگر ارادہ و اختیار دے دیں تو پھر ظاہر ہے کہ کسی کا بھی کچھ بھی جی چاہ سکتا ہے۔ تو انسان کو ارادہ و اختیار بھی دیا گیا ہے اور خواہشوں کا ایک تلاطم بھی اس میں برپا کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ امتحان لینا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ان خواہشوں کا اسیر کر بیٹھتا ہے اور نتیجے کے طور پر اپنی فطرت کو مسخ کرنے کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم سے انحراف۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اگر اس کی فطرت پر چھوڑ دیں تو وہ کہیں نہیں جائے گا۔ کہیں نہیں جائے گا سے مراد یہ ہے کہ نہ خدا کا انکار کرنے کی طرف جائے گا، نہ خدا کے شریک بنانے کی طرف جائے گا۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں وہ پہنچے گا، اور وہ یہ ہے کہ میرا ایک خالق ہے اور وہ علیم و حکیم خالق ہے اور وہ تنہا ہے، اور اگر وہ میری جیسی مخلوق کا جو شعور کا شاہکار ہے اس کا خالق ہے تو اس کے علم و حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی، اس کی طاقت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی، اس کی قدرت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی کی بارگاہ میں دست سوال دراز کروں گا اگر مجھے کوئی مشکل پیش آئے گی۔ اس وجہ سے توحید کو قرآن میں بھی اور دوسرے آسمانی صحیفوں میں بھی صراط مستقیم سے تعبیر فرمایا گیا ہے، یعنی چونکہ اس میں کوئی کج پیش نہیں ہے، بس انسان کی فطرت اور خدا کی بات دونوں اصل میں ایک ہی ہیں۔ ادھر سے کہا جائے تو خدا ہے، کائنات کا خالق ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں تنہا ہوں، اور ادھر سے انسان کی فطرت کو دیکھا جائے تو انسان اسی چیز کو قبول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو دونوں میں ایسا ربط ہے کہ جس کے نتیجے میں جو راہ بنتی ہے اس کے لیے صحیح تعبیر یہی ہو سکتی تھی، صراط مستقیم، سیدھی راہ۔ جب تک انسان اس راہ پر قائم رہتا ہے اس وقت تک وہ سست رو اور آبلہ پا ہو کر بھی رو بمنزل رہتا ہے، یعنی توحید کو مان لیا، یہ سمجھ لیا کہ تنہا وہی خالق ہے، میں مخلوق ہوں، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے جس کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر راہ کبھی کھوٹی نہیں کرتا لیکن سست رو ہو جاتا ہے، یعنی چلنے میں ویسا تیز نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ گاڑی میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر بعض اوقات وہ رفتار نہیں پکڑ پاتی۔ تو انسان بھی اگر خواہشات کا اسیر ہو تو پھر اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ توحید پر قائم ہے لیکن خواہشات کا اسیر ہو گیا ہے، غلطیاں کرتا ہے، پھسلتا ہے، تو راہ کھوٹی نہیں ہوگی، چل اسی پر رہا ہے، رفتار کم ہو گئی، سست رو یعنی اس کی رفتار میں سستی آ گئی ہے، آبلاپا ہو گیا۔ یعنی جب آدمی گناہ کرتا ہے تو در حقیقت ایسے ہی ہے جیسے چلنے والے کے پاؤں پر چھالے نکل آئے، اب ذرا پاؤں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کس طرف پاؤں اٹھانا؟ یعنی اس سیدھی راہ کی طرف، اس منزل کی طرف۔ لیکن وہ سست رو بھی ہو سکتا ہے، آبلا پا بھی ہو سکتا ہے، پاؤں میں چھالے بھی پڑ سکتے ہیں اس راہ میں، لیکن رہتا رو بمنزل ہے، منزل سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ یہ وہ شرف ہے جو انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ کیا کرے، صرف اپنی فطرت کو کسی کج پیچ کی طرف نہ جانے دے، سیدھی راہ پر رہے، سیدھے استدلال پر۔ اس وجہ سے دیر سویر منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ دیر ہو گئی، وقت بہت لگ گیا، لیکن منزل سامنے رہتی ہے ہمیشہ۔ برعکس اس کے اگر وہ شرک کے کسی موڑ کی طرف مڑ جائے، یعنی کسی جگہ کے اوپر اس نے ادنا درجے میں شرک کو اختیار کر لیا۔ شرک کو اختیار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی میں نے متعین توضیح کی ہے اپنی کتاب میزان میں، جب وہ باب آئے گا تو میں اس کی تفصیل بھی کروں گا، یہاں اشارہ کیے دیتا ہوں۔ یعنی اس سے ادنا درجے میں بھی اگر یہ خیال ہو جائے کہ جس خالق کو میں مانتا ہوں اس کے پیچھے بھی کوئی ہے جس سے وہ وجود میں آیا ہے، اور اس دنیا میں بھی کوئی ہے جو اس سے وجود میں آیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز سے خدا کو ماننا، خدا کی ذات سے کسی ذات کو ماننا۔ جیسے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں
ہمارے بھائی مسیحیوں نے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور ہے، یعنی ذات خداوندی نے جب جسم کا پیرہن پہننا چاہا، جسم کا لباس پہننا چاہا، تو وہ سیدنا مسیح کی صورت اختیار کر کے، تو جسدی ظہور ہے، یعنی اس دنیا کے مادی وجود میں خدا کے ظہور کی صورت یہ ہے۔ اور پھر انہوں نے اس تعلق کو اس طرح بیان کیا کہ گویا باپ خداوند نے ایک بیٹا پیدا کر لیا اپنا، یعنی یہ گویا ایک بڑی خوبصورت تعمیل ہے۔ اگر آپ دیکھیں پورے تصور کو تو تصویر بڑی عمدہ بنتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سینٹ آگسٹائن اور سینٹ ایکویناس جیسے بڑے فلسفی اور متکلم جو لوگ ہوئے ہیں ان کے ہاں اولیاء، انہوں نے اس کو بیان کیا، مانا، اور لوگ صدیوں سے یہ مان رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں صوفیہ ہیں یا تصوف کے ماہرین ہیں جنہوں نے وحدت الوجود کا عقیدہ قائم کیا، یعنی وہ اس سے آگے نکلے اور انہوں نے کہا کہ سیدنا مسیح نہیں یا کوئی ایک فرد نہیں، یہ پوری کائنات بشمول ہمارے اور تمام مخلوقات، یہ اصل میں خدا کا جسدی ظہور ہے، یعنی یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ یہ سب ہے۔ تو شرک اولاً اس جگہ سے وجود میں آتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے چونکہ تخلیق کا عمل کیا ہے بہت بڑے پیمانے کے اوپر، کائنات، مخلوقات، ہزاروں لاکھوں، تو آپ اس میں کسی کو دخیل کر دیتے ہیں۔ کسی نے اس میں بھی اللہ کا ہاتھ بٹایا ہے، جزواً یا کلاً، تو آپ اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ چلیے تخلیق میں تو کسی کا نہیں ہاتھ، لیکن دنیا چل رہی ہے نا، یہ عالم جو ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ حرکت کے بغیر ہے، اس میں تو ہر لحظہ قوت فعل میں بدل رہی ہے، ایک پورا کا پورا عمل ہے جو ہو رہا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بڑی ہی علیم و قدیر ہستی ہے جو اس کے پیچھے سے اس کو کنٹرول کر رہی، اس میں کسی دوسرے کو شریک کر دیتے ہیں کہ چلیے 4 کام تو وہ خود کر لیتا ہے، باقی 2 کسی اور کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اصل میں شرک ہے، یعنی خدا کی ذات سے کسی کو ماننا، خدا کو کسی کی ذات سے ماننا، خلق اور امر میں کسی کو شریک سمجھ لینا، بس شرک کی تعریف یہی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس وقت انسان اس کو اختیار کرتا ہے، برعکس اس کے اگر وہ شرک کے کسی موڑ کی طرف مڑ جائے تو اصل منزل سے روگردہ ہو جاتا ہے، یعنی پھر اصل مصیبت آتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سست رو ہے، اب راستہ ہی تبدیل ہو گیا، اور پھر جتنے قدم بھی وہ آگے بڑھتا ہے اس کا سفر کسی ضلال بعیدی کی راہ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید توحید کی سیدھی راہ کو صراط مستقیم کہتا ہے، سیدھی راہ، اور جب آدمی شرک کی راہ پر مڑ جائے تو پھر جو راستہ بنتا ہے اس کو ضلال بعید کہتا ہے، یعنی دور کی گمراہی، گمراہی میں بہت دور نکل جانا، پھر راستے پر نہیں رہتا۔ یہ رمز ہے جس کے سبب سے شیطان کو انسان پر پوری فتح حاصل کرنے کا اس وقت تک موقع نہیں ملتا جب تک وہ اس کو توحید کی شرح سے ہٹا کر شرک کی کسی پگڈنڈی پر نہ ڈال دے۔ یعنی وہ کیا کرے گا؟ آپ کی کسی خواہش کا غلبہ آپ پر قائم کر دے گا، وہ آپ سے کوئی گناہ کرا لے گا، وہ آپ کو کسی غلطی میں مبتلا کر دے گا۔ اس میں آدمی راہ سے نہیں ادھر ہوتا، سسترو ہو جاتا ہے، آبلا پابی ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ توحید کی راہ سے ہٹانے میں کامیاب ہوتا ہے، فتح اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے چیلنج میں آشکارا الفاظ میں بتا دیا، صاف صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ وہ انسان کی گھات میں توحید کی راہ پر بیٹھے گا اور اس راہ سے اس کو بے راہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے اصل میں اس چیلنج کی تفصیل جو اس نے دیا ہے کہ میں توحید کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو وہاں نہیں پہنچنے دوں گا جہاں تو انہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ نے ہماری منزل کیا قرار دی ہے؟ جنت الفردوس، وہ دنیا جو ہمیشہ کی دنیا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس میں موت کو بھی موت آ جائے گی، جس کا عیش دوام ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں نہیں پہنچنے دوں گا۔ اور اس میں پوری فتح کیسے حاصل ہوگی؟ توحید سے ہٹا کر۔
तो इस नशस्त का वक्त ख़त्म हुआ। अकूल और कौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। 10 मिनट का वक्फ़ा है और आप लोग चाय वगैरह पी लीजिए।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 17 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بالکل ابتدا میں جو معرکہ آدم و ابلیس کے مابین ہوا اس کی تفصیل کی ہے، اور یہ تفصیل جس پس منظر میں کی گئی ہے وہ میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ قریش کو مخاطب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم وہی اس سورہ کے مخاطبین، اصل مخاطبین وہی ہیں، ان کو خطاب کر کے یہ سب داستان سنائی جا رہی ہے تاکہ وہ دین کی حقیقت کو بھی سمجھیں اور اس کشمکش کو بھی سمجھیں جو ابلیس میں اور اولاد آدم میں برپا ہے۔ اس سے پیش نظر کیا ہے؟ یعنی وہ سبق لیں اور توحید کی سیدھی راہ پر آئیں۔ ان کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیا ہوا ہے، تو قرآن مجید انہیں یہ ساری داستان سنا رہا ہے۔ اس میں ہم ابلیس کے چیلنج کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اب میں بھی اولاد آدم کے لیے ضرور تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا۔ پھر اپنے چیلنج کو بیان کیا تھا کہ یہ کس درجے کا ہوگا، اور یہ کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ضرور ان پر طاقت کروں گا، چڑھائی کر دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ شان ہے اس کے چیلنج کی، اس عزم و ارادے کے ساتھ۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شیطان نے یہ چیلنج کس عزم و ارادے سے اور کس زور اور تنتنے کے ساتھ دیا ہے۔ یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ کبھی کبھی فرصت کے چند لمحات میسر ہوں گے تو تھوڑا وقت انسانوں کو گمراہ کرنے میں بھی لگا دیا کروں گا۔ اس نے کہا ہے کہ میں اس زور کے ساتھ حملہ آور ہوں گا، اس طرح طاقت کروں گا، تیری جو سیدھی راہ ہے اس سے انسانوں کو ہٹانے کے لیے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ اس وقت غصہ بھی ہے، استکبار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ پڑی ہے، تو اس کا رد عمل بھی ہے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، آگے سے میں جس طرح کے غنیم چڑھائی کر دیتا ہے، کوئی لشکر حملہ آور ہو جاتا ہے، میں اپنے سارے لشکروں کو لے کر آؤں گا اور اس طرح قیامت کے دن تک انسان پر حملہ آور رہوں گا۔ یہ اس کا چیلنج ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ بیان ہے، یعنی یہ جو اس نے کہا ہے یہ بیان ہے شیطان کے حملے کی قوت، وسعت اور ہمہ گیری کا خود اس کی زبان سے۔ یعنی یہ حملہ کس قوت سے ہوگا، کس وسعت سے ہوگا، یعنی کہاں کہاں تک جائے گا، کتنا ہمہ گیر ہوگا، یعنی زندگی کا کوئی گوشہ، انسان کا کوئی عمل، اس کی کوئی علمی جد و جہد اس سے بچ نہیں پائے گی۔ تو اس نے خود بیان کیا کہ میں یہ حملہ کس طاقت سے کروں گا، کتنا ہمہ گیر حملہ ہوگا۔ وہ ہر جہت، ہر سمت، ہر پہلو سے انسان پر حملہ کرے گا، یعنی کوئی سمت خالی نہیں چھوڑ دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر پیچھے پہاڑ ہے تو ادھر سے تو نہیں آئے گا، یا ادھر دیوار کھینچ دی ہے ادھر سے تو نہیں آئے گا، یا ادھر ایک خندق بنا لی ہے ادھر سے تو نہیں آئے گا، ہر طرف سے آئے گا۔ وہ ہر جہت، ہر سمت، ہر پہلو سے انسان پر حملہ کرے گا۔ وہ اس کے مشاہدات، احساسات، جذبات، خواہشات، ہر منفذ سے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی انسان اس دنیا کو دیکھتا ہے، اپنے باطن کو دیکھتا ہے، تجربات سے گزرتا ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ مجھے اس میں بھی ظلمتیں اور تاریکیاں پیدا کرنی ہیں۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، کان سننے کے لیے دیے ہیں،
ان میں بھی خلل انداز ہونا ہے۔ انسان کے اندر بہت سے احساسات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، وہ انسان کی پاکیزہ تشکیل کا باعث بنتے ہیں، ان پر بھی حملہ آور ہو جائے گا۔ نفرت کے، محبت کے جذبات ہیں انسان میں، ان کو بھی اپنی طاقت کا ہدف بنا لے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات اور رغبات دے رکھی ہوئی ہیں، یعنی وہ چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کھنچتا ہے، حسن اسے متوجہ کرتا ہے، اقتدار اسے متوجہ کرتا ہے، علم اسے متوجہ کرتا ہے، عز و جاہ اسے متوجہ کرتے ہیں۔ خواہشات کی ایک دنیا ہے انسان کے اندر، کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خواہشات اور جذبات سے بالکل خالی ہے۔ انسان کو بنائے اس طرح گیا ہے، وہ یہاں سے بھی حملہ آور ہوگا، ہر منفذ سے، یعنی نفوذ کرنے کی، گھسنے کی، ہر جگہ سے وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ وہ اس کے فکر، فلسفہ، علم، ادراک، ہر چیز کو مسموم کرے گا۔ مسموم کرے گا یعنی اس میں زہر گھول دے گا۔ جو چیز بھی اس کے سامنے آئے گی وہ یہ دیکھے گا کہ انسان ایک باشعور مخلوق ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کی دنیا بنا ڈالتا ہے، عقلیاتی محل تعمیر کرتا ہے، کہے گا کہ مجھے یہاں بھی جانا ہے۔ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک فلسفہ وجود میں آ جاتا ہے، بلکہ فلسفے وجود میں آ جاتے ہیں، تو انسان کے اس عمل کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کرے گا۔ انسان علم کا خواہاں ہے، چیزوں کو جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے۔ علم اور ادراک ظاہر ہے کہ یہ بڑے پاکیزہ احساسات ہیں، انسان کا شرف ہے، وہ یہاں پر بھی گھات میں بیٹھ جائے گا آگے۔ وہ اس کی تحقیق، تنقید، تصنیف، تالیف، ادب، آرٹ، لٹریچر، ہر چیز میں اپنا زہر گھولے گا۔ یعنی انسان چونکہ ایک جمالیاتی احساس رکھتا ہے، وہ ایک علمی اور عقلی وجود ہے، تو اس سے بہت سی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ وہ چیزوں پہ تحقیق کرتا ہے، وہ چیزوں کی کریٹیکل انالیسز کرتا ہے، ان کی تنقید کرتا ہے، وہ مختلف علوم و فنون میں چیزیں وجود میں لاتا ہے، وہ مختلف چیزوں کو ملاتا ہے اور اس سے نئی نئی چیزیں تخلیق کرتا ہے، وہ اعلیٰ ترین ادب کو وجود میں لانے کا باعث بنتا ہے۔ آرٹ اس کا غیر معمولی کمال ہے، وہ کبھی اس کے منہ قلم کا شاہکار بنتا ہے، کبھی اس کے کسی فن کا ظہور بنتا ہے، وہ جمالیاتی حص لے کے آیا ہے۔ وہ بڑا اعلیٰ درجے کا لٹریچر تصنیف کر دیتا ہے جس کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے، وہ اعلیٰ درجے کا فکشن لکھتا ہے، وہ انسان کو ماضی حال کی نئی دنیاؤں میں لے جاتا ہے۔ وہ ان میں سے ایک ایک چیز کو اٹھائے گا اور یہ کوشش کرے گا کہ یہ سب چیزیں اپنی اصل میں بڑی پاکیزہ ہیں، لیکن میرے پاس بھی، میری پڑیا میں بھی ایک زہر موجود ہے، مجھے اگر موقع ملے گا تو میں چٹکی ڈال دوں گا اس میں، لازماً کرے گا۔ وہ اس کے تہذیب، تمدن، معیشت، معاشرت، فیشن، کلچر، سیاست اور مذہب، ہر چیز کے اندر فساد برپا کرے گا۔ یعنی یہ جو اس نے چیلنج لیا کہ دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، اس کی شرح کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے کا۔ یعنی انسان کے وجود سے جو چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں وہ ان سب کو موضوع بنائے گا۔ انسان جس وقت لوگوں کے ساتھ معاشرت پیدا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں روایات جنم لیتی ہیں، تہوار آتے ہیں، موسموں کے ساتھ انسان اپنے باطن کو ظاہر کرنے کے لیے رسوم ایجاد کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ضیافت کے آداب تہذیب بناتے ہیں۔ اس میں بھی آ جائے۔ انسان مکان بناتا ہے، شہر تعمیر کرتا ہے، نئی نئی دنیایں وجود میں لاتا ہے، وہاں بھی آ جائے۔ انسان باہر نکلتا ہے، روٹی کمانی ہے، معیشت کی جدوجہد کرتا ہے، تو معیشت کی جدوجہد میں انسان کے اندر بڑی رغبت رکھی گئی ہے۔ بعض اوقات وہ دنیا کی ایک بڑی معاشی طاقت بننے کی صحیح کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک فرد بعض اوقات ملکوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں وجود میں لاتا ہے، وہاں بھی آئے گا۔ انسان کے اندر طبعی خاصیت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے پہلے دن جو چند پتے رکھے تھے شرمگاہوں پر وہ انہی پہ اکتفا کر کے بیٹھ گیا ہے بھیڑ بکری کی طرح۔ وہ ہر روز نئے نئے لباس، نئی تراش، نئی خراش یہ پیدا کرتا رہتا ہے، تو فیشن کو بھی ہدف بنائے گا۔ کلچر پیدا ہوتا ہے، ثقافتی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ ادب اور آرٹ کے نتیجے میں کوئی گانا ہے، کوئی بجانا ہے، کوئی تقریب منعقد کرنی ہے، کہیں بیٹھ کے تفریح کرنی ہے، تو کلچرل چیزوں کو بھی وہ ہدف بنا کے آئے گا۔ سیاست،
انسان کی بڑی ناگزیر ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ اختیار لے کے آیا ہے، اختیار کا غلط استعمال ہوتا ہے، تو پہلے دن سے یہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ ایک نظم اجتماعی قائم کرے، وہ اس نظم اجتماعی کو بھی اپنا زہر گھولنے کے لیے ہدف بنائے گا، سیاستدانوں کے اندر بھی گھس جائے گا۔ آپ کیجیے۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت تہ افلاک۔ ابلیس کی طرف سے کہا ہے، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت تہ افلاک، کہ اب مجھے واپس ہی چلا جانا چاہیے، یہ سیاستدان ہی کافی ہیں۔ تو وہاں بھی جائے گا، اور مذہب ہر چیز کے اندر فساد برپا کرے گا۔ مذہب دیکھیے کتنی پاکیزہ چیز ہے، خدا کا دین، لیکن اس کے علمبردار لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلیں گے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں ڈالیں گے، اپنے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے انہیں غلط راہوں پر لے جائیں گے، انہیں جھوٹے قصے سنائیں گے، ان کے سامنے وہ چیزیں رکھیں گے کہ جن کا مذہب سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوگا، اپنی خواہشات، اپنے مقاصد، اپنے اقتدار کی تمنا، یہ ساری چیزیں وہاں لے آئیں گے، وہ فرقے بنائیں گے، وہ گروہ بنائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ مذہب جیسی پاکیزہ چیز کو بھی لوگوں کے لیے ایک قابل نفرت چیز بنا دیں گی۔ تو شیطان کی طاقت کا جو بیان کیا ہے قرآن نے، یہ اس کا خلاصہ ہے، ایسے کام کرے گا، تو یہ بیان کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو یہ سب کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، یعنی نتیجے پر بھی اتنا اعتماد ظاہر کیا اس نے، ایک کام میں ایسے کروں گا، اور یہ جو آپ کا خواہش ہے نا آپ کی کہ یہ بڑے شکر گزار رہیں گے، اور آپ منعم ہیں، آپ نے ان کو وجود بخشا ہے، آپ نے ان کو شعور دیا ہے، آپ نے ان کو حیات بخشی ہے، تو ویسے تو عقلی تقاضا ہے کہ ان کو شکر گزار ہی ہونا چاہیے، لیکن آپ شکر گزار پائیں گے نہیں ان میں سے اکثر کو۔ تو نتیجہ بھی اس نے بیان کر دیا۔ اس جملے کا ٹھیک مطلب یہ ہے کہ تو ان کی اکثریت کو توحید پر قائم نہیں پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ توحید کی راہ سے چلے جائیں گے۔ یعنی اگر دینے والا وہ ہے، خلق اس سے ہے، امر اس سے ہے، اگر مجھے وجود اس نے بخشا ہے، نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، اگر ہر چیز کے پیچھے اسی ایک کا ہاتھ ہے، اگر مجھے جانا بھی اسی کے پاس ہے، کرم بھی وہی فرماتا ہے، مریض ہو جاتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے، تو پھر میں کسی اور کے دروازے پر کیوں جاؤں گا؟ لیکن وہ لے جائے گا، ان کی اکثریت کو توحید پر قائم نہیں پائے گا، اس لیے کہ وہ جب خدا کی نعمتوں اور اس کے افضال و عنایات کے لیے اس کے شکر گزار نہیں ہوں گے تو دوسروں کے ہوں گے۔ یعنی انسان کے اندر جو شکر گزاری ہے یہ ودیت کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ میں نے تمہیں ایسے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راستے دکھا دیے ہیں اندر سے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب یا تو تم شکر گزار ہو کر جیو گے یا کفران نعمت کر کے جیو گے، میری نعمتوں کا انکار کر کے جیو گے۔ تو انسان جب خدا کا شکر گزار نہیں ہوتا، اس کی نعمتوں اور اس کے افضال و عنایات سے روگردانی کر لیتا ہے، تو دوسروں کا ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہوگا نہیں، ہوگا کسی نہ کسی کا، اور انہیں معبود بنا کر ان کی پرستش کرنے لگیں گے۔ تو یہ گویا اس نے راستہ نکالا ہے، اور اس میں بھی دیکھیے کہ بڑی چابک دستی کے ساتھ اصل جگہ پہ انگلی رکھتی ہے۔ یعنی کہاں سے انسان بھٹکتا ہے؟ جب وہ اپنے منعم حقیقی، یعنی اصل نعمت دینے والے، اصل عنایت فرمانے والے کو فراموش کر دیتا ہے۔ بس یہیں سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اب کیا کہا؟ قال اخرج منہا مذموما مدحورا، فرمایا نکل جائے یہاں سے ذلیل اور راندہ۔ لمن تبعک منہم لاملأن جہنم منکم اجمعین، یاد رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں بھی ضرور تم سب سے اکٹھے جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ وہ بھی سن لیں، ظاہر ہے کہ آدم بھی ہیں وہاں پہ، وہ بھی اپنی اولاد کو یہ بتا دیں کہ یہ جنات ہوں یا آپ لوگ، دونوں امتحان میں ڈالے گئے ہیں۔
تو اس وجہ سے اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ایسے گمراہ کروں گا تو جن کو گمراہ ہونا وہ سن لے کہ ترس میں بھی نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی شان سے جواب دے دیا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے یہ پوری بے نیازی اور شان کبریائی کے ساتھ شیطان کے چیلنج کا جواب بھی ہے. اچھا پھر کر لو جو کرنا ہے، اور اس فیصلے کا دو ٹوک اظہار بھی جس میں کسی رو رعایت کی گنجائش نہیں ہے. یعنی میرا پھر عدل ظہور پذیر ہوگا. میں نے جن نتائج کے بارے میں بتایا پھر وہ نتائج سامنے آئیں گے، پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا، نہ تم نہ تمہاری پیروی کرنے والے. صاف صاف جواب دے دیا، تم سب سے اکٹھے جہنم کو بھر دوں گا. تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے لیے بھی جنت ہے اور جنات کے لیے بھی، اسی طرح ان کے لیے بھی جہنم ہے اور ہمارے لیے بھی. یعنی دونوں امتحان میں ڈالے، دونوں مخلوقات معرض امتحان میں ہیں. عامر صاحب سوری فار انٹرپشن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، تو وہ کہاں سے نکالنا چاہتے تھے؟ اس کی بادشاہت تو ہر جگہ ہے، اور کس جگہ سے وہ نکل گیا شیطان؟ بارگاہ سے. یعنی دربار لگا ہوا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، فرشتے بھی موجود ہیں، آدم بھی سامنے ہیں اسی زمین میں. یعنی جس بارگاہ، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلسطین کو میں نے مقدس کر دیا، گویا میرا شہر بن گیا، تو ایسے ہی جس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا کہ جہاں یہ سارا معرکہ ہو، اکٹھے ہوں، تو گویا خدا کی بارگاہ وجود میں آ گئی تھی، تو اس سے نکلنے کا حکم دے دیا. اب آگے چلیے. ایک سوال تھا کہ اس کے اندر تو یہ جو آپ نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ امتحان ہے یہ ساری دنیا، تو یہ فیصلہ کہ یہ امتحان ہے یہ ابلیس کی سرکشی کے بعد ہوا یا یہ پہلے سے ہی تھا؟ یہ تو پہلے سے طے تھا کہ انسان کو امتحان میں ڈالنا ہے. اس موقع کے اوپر تو اصل میں ایک تعلیم کی جگہ بن گئی، یعنی انسان کو سکھانے کا موقع بن گیا کہ تمہیں کیا چیلنج درپیش ہے. تو امتحان تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی اگر ابلیس یہ سب نہ کرتا، جنات بھی اس کی پشت پر نہ ہوتے، تو تب بھی امتحان تھا، اور اس امتحان میں ہمارے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں اسی طریقے سے. ہو سکتا ہے کہ ذرا آسان ہو جاتا امتحان. یہ جو آپ کو رسول اللہ نے بشارت دی ہے، کبھی اس کا تجربہ کریں. یہ فرمایا ہے نا کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، اس مہینے میں جنات کو طاقت کرنے سے روک دیا جاتا ہے، شیاطین جن کو روک دیا جاتا ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے. باقی جو ہمارے اندر شیطان ہے وہ کام کرتا رہتا ہے اپنا. تو جیسی کچھ اس وقت فضا پیدا ہوتی ہے بس ویسی دنیا ہوتی ہے. فالو اپ کوسچن تھا رمضان صاحب، شیطان کا چیلنج خدا کو جو ہے، ہم اگر اپنی عقل سے سوچیں، کوئی ایک شخص دوسرے کو جب چیلنج کرتا ہے تو ایک سم ہاؤ اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ اس کے برابر ہے، یا اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دوسرے کی طاقت کو نیچا دکھا سکتا ہے. یہاں شیطان تو خود ایک مخلوق ہے، تو اس کو یہ ساری حقیقت جاننے کے باوجود کہ وہ خدا کو چیلنج کر نہیں سکتا، تو وہ خدا کو کیوں چیلنج کر رہا ہے؟ اسے یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس لیے جو میرے سامنے میدان ہے وہ میں جیت سکتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے کہ جیسے ہی میرا بندہ غلطی کرے گا تو میں پکڑ کے بچا لوں گا اس کو، تو پھر وہ خدا سے براہ راست لڑائی ہو جاتی. تو ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یعنی اس سے کہا کہ اب بارگاہ سے نکلو اور جاؤ، اب دنیا میں تم راندہ درگاہ اور ذلیل ہو کر رہو گے. اور ادھر سے منہ موڑ کر آدم سے کیا کہا، بارگاہ میں کھڑے ہیں نا سب، وَيَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. ہم نے آدم سے کہا، یعنی اس سے منہ موڑا، آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس سامنے کے باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ. یہ جو باغ ہے
اس پر میں نے لکھا ہے یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا۔ ایک بڑی غلط فہمی یہ ہوئی کہ عربی زبان میں جنت کا مطلب ہے باغ، عربی میں جنت کا لفظ باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میرا باغ ہو تو وہ بھی جنت ہے، وہ الجنہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا لگایا ہوا وہ ابدی باغ۔ تو باغ تو دنیا میں ہم سب کے ہیں۔ آپ سورہ قلم میں باغ والوں کا قصہ پڑھیں، سورہ نون یا سورہ قلم میں، تو اس میں بھی یہی جنت کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ دنیا ہی کا ایک باغ تھا، لیکن چونکہ جو آگے اللہ تعالیٰ ہمارا مستقر بنانے والے ہیں اس کو بھی باغ یا جنت ہی کہا گیا ہے، تو اس غلط فہمی کی وجہ سے لوگوں نے خیال کر لیا کہ آدم کسی آسمانی جنت سے زمین پر اتارے گئے یا یہ مکالمہ وہاں ہوا ہے۔ یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، یہ ماننا لازم نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں صراحت کی ہے کہ اسی زمین کی طین لازب سے، مٹی سے، دلدل سے، سمندروں کے کنارے جو کیچڑ بن جاتی ہے اس سے ہم نے آدم کو بنانے کی ابتدا کی تھی۔ یہ بتایا ہے کہ وہ اس سے بننے کے بعد ایک حیوانی وجود کے طریقے کے اوپر تشکیل پا گیا تھا، اور آگے اپنی نسل پیدا کرنے کی صلاحیت بھی اس میں ہم نے رکھ دی تھی۔ یہ بتایا ہے کہ پھر اسی زمین کے اوپر فسواہا، ہم نے اس کا تسویہ کیا، نقص ایک سے اس کو درست کرنے کا عمل کیا۔ پھر بتایا ہے کہ ہم نے اس کے اندر وہ شخصیت پھونک دی جس کو آپ انسان کہتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ اسی زمین پر ہوا ہے، اسی مٹی سے ہوا ہے۔ خلقہ من تراب، یعنی یہاں پیدا ہوا ہے، وہ کسی دوسری جگہ پر پیدا نہیں ہوا۔ یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم و حوا کا مستقر قرار دیا گیا، یعنی جب یہ بارگاہ خداوندی میں مکالمہ ہو گیا، حاضری ہو گئی، تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بھائی ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھیے، اب یہ باغ ہے۔ میں جب دنیا کو دیکھتا ہوں، ظاہر ہے یہ دنیا ہے جو ہمارے گرد و پیش میں ہے، تو قرآن مجید نے سورہ طٰہٰ میں کچھ اس باغ کی تصویر کھینچی ہے، وہ کیسا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خطے بہت معتدل آب و ہوا کے ہیں، جہاں فوری طور پر لباس کی یا کوئی گھر بنانے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، یہاں آپ ایک ہی موسم میں کھا سکتے، پی سکتے، جہاں ایسے پھل بافرات موجود ہیں کہ ابتدا زندگی کی ہو سکتی ہے، ایسے ہی کسی خطے میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے۔ یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا۔ میں جب ملیشیا میں تھا تو خیال ہوتا تھا کہ یہی ہو سکتا ہے، لیکن جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں وہ افریقہ کی طرف انگلی اٹھاتی ہیں، اور جو ہمارے پاس تاریخی معلومات ہیں وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ یہیں سے ابتدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انسانوں نے باقی دنیا کو آباد کرنا شروع کیا۔ یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم و حوا کا مستقر قرار دیا گیا، یعنی اسی دنیا کے کسی باغ میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ اس میں جو امتحان انہیں پیش آیا، یعنی ایک امتحان پہلے ہوا، وہ فرشتوں کا اور جنات کا امتحان تھا۔ اس سے کیا سبق ملا، یہ ویسے میں آخر میں خلاصہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی زبردست تعلیم تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے سے دی ہے۔ یہ آخر میں اس کا خلاصہ ہو جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ سمجھتے چلے جائیے۔ تو پہلا جو معاملہ پیش آیا، اس نے بتایا کہ سب سے بڑا امتحان کس چیز کا ہوگا؟ انانیت کا۔ غور کر کے دیکھیں تو یہی امتحان ہے جو جگہ جگہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ کبھی ساس کی انا بن جاتا ہے، کبھی بہو کی انا بن جاتا ہے، کبھی شوہر کی انا بن جاتا ہے، کبھی بیوی کی انا بن جاتا ہے، کبھی سیاسی لیڈر کی انا بن جاتا ہے، کبھی مقتدر لوگوں کی انا بن جاتا ہے، کبھی کسی عالم کی انا بن جاتا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم اس انا کے ایسے اسیر ہوتے ہیں، اسی کے نتیجے میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں تعصبات وجود میں آتے ہیں، اسی کے نتیجے میں حق سے گریز اور انحراف کے داعیات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، استکبار، یعنی اپنی بڑائی کا جھوٹا احساس، اس میں مبتلا ہونا، یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا کہ یہ انسان کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اپنے عجز کو دیکھے تو ایک معمولی سی بیماری، ایک دانت کا درد، ایک سر کی گرانی، یعنی ختم کر کے رکھ دیتی ہے آدمی کو۔ لیکن جس وقت وہ اپنی انا کا اسیر ہوتا ہے تو اس وقت پھر استکبار پیدا ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار
تو قرآن نے کہا کہ ہر جرم قابل معافی ہے، استکبار اور سرکشی قابل معافی نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی استکبار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ بنیادی بیماری ہے، اس کا اظہار ہوا اس موقع کے اوپر۔ کیسے ہوا کہ فرشتوں، ایک برتر مخلوق نے، یعنی سب سے برتر مخلوق، سب سے اعلیٰ مخلوق، انہوں نے پلٹ کے کہا بھی نہیں کہ پروردگار ہم تو تسبیح و تقدیس پہ مصروف، اعلیٰ درجے کی مخلوق، بارگاہ عالی تک رسائی، آپ کے معاملات انجام دینے کے لیے ہر وقت تیار، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مٹی کے پتلے کے سامنے جھک جائیں؟ نہیں کہا، بلکہ جیسے ہی حکم دیا گیا جھک گئے، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جنات بھی بیشتر ہوئے، لیکن ابلیس اور اس کے کچھ ساتھی، یعنی لیڈر کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں، تو وہ بہرحال ناکام ہو گیا اس میں۔ تو پہلا گویا یہ مشاہدہ ہوا ان آدم کو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے اوپر طاقت ہوگی، میرے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، میں بھی اپنی بڑائی کا احساس رکھتا ہوں، لیکن بڑائی کا احساس کوئی چیز نہیں، خالق کا حکم اصل چیز ہے۔ اب وہ دوسرا مرحلہ پیش آ گیا، یعنی ایک امتحان سے نکلے، وہ کن کا تھا؟ وہ مظاہرہ کرایا گیا کہ تمہارے سامنے ایک انتہائی برتر مخلوق، دو مخلوقات پہلے موجود تھیں، فرشتے موجود تھے اور جنات موجود تھے، دونوں کا امتحان کر کے بتا دیا کہ بہت بڑی چیز کیا ہے؟ انانیت، کیونکہ شعور جہاں آئے گا انانیت آئے گی۔ تو خدا نے جن مخلوقات کو شعور نہیں دیا، آپ دیکھیں ان میں انانیت کا ظہور نہیں ہوتا، وہ اپنی جبلت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن شعور جہاں آئے گا، یہ شعور خدائی چیز ہے، یعنی یہ اصل میں وہ رضا ہے جو خدا ہی کے اوپر، اور اسی کا ایک پرتو انسان پر پڑا ہے، تو نتیجے کے طور پر انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں جو امتحان انہیں پیش آیا، اس سے دونوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطان ان پر حملہ کرے گا تو کہاں سے کرے گا، یعنی اب باغ میں ایک دوسرا امتحان پیش آ گیا جو خود انسان کا ہوا۔ تو دوسری جگہ کون سی ہے جہاں سے شیطان حملہ کرے گا؟ پہلی جگہ کون سی تھی؟ انانیت، میرے اندر اپنا شعور اور اپنے شعور کا حدود سے متجاوز ہو جانا۔ تو انانیت، یہ جو ایگو ہے انسان کے اندر، یہ پہلا مسئلہ بنتی ہے۔ آپ دیکھیں ہماری پوری معاشرت میں ہر جگہ اسی کے فساد کا ظہور ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ وہ اب آگے آ رہی ہے۔ تو کہا اس کو، آدم سے یہ کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا، یعنی اشارہ کر کے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا بس۔ تو گویا کیا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے رہنے بلسنے کی اجازت دے دی اور یہ کہا تمہارے ہی لیے ہے سب کچھ، لیکن ایک جگہ پابندی لگا دی، تو اس کو یہاں پہ الشجرہ کہا ہے، یعنی اس درخت کے پاس نہ جانا۔ معاف کیجیے۔ باغ کے بارے میں تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم و حوا کا مستقر قرار دیا گیا۔ اس وجہ سے اس تصور کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہے کہ کہیں اوپر انسان کو بنایا گیا اور وہاں سے نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات بالکل واضح ہیں کہ اسی دنیا میں، اسی زمین پر ایک خاص مرحلے تک پہنچنے کے بعد اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور جس جگہ اس کو رکھا گیا وہ ایسے ہی ہری بھری جگہ تھی کہ رہنے کے لیے بھی خوشگوار، ماحول کے لحاظ سے بھی ٹھیک۔ اس کی تصویر کھینچی ہے قرآن نے سورہ طٰہٰ میں، اور یہ کہا ہے کہ لا تظمؤ فیہا ولا تارا، یعنی پیاس لگے گی تو بجھانے کا سامان موجود، اور اگر سورج کی حدت سے یا کسی سے بچنے کا تقاضا ہوگا تو اس کے لیے بھی سامان موجود۔ یعنی قدرت نے پہلے سے جس زمین کے اوپر انسان نے لباس بنانا سیکھنا ہے، رہنا سیکھنا ہے، گھر بنانا سیکھنا ہے، ایسے نہیں کہ یہ سب کچھ بنا کے اللہ تعالیٰ نے ایک مکان کے اندر انسان کو بھیج دیا، زمین کے اوپر کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ تن کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے، کوئی لباس بھی نہیں ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہیں۔
اس صورتحال سے انسان ابتدا کر رہا ہے، ابھی آگے یہ چیز آ جائے گی، جب اس جگہ سے ابتدا کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسی ہی جگہ اور ایسا ہی خطہ ہونا چاہیے کہ جس میں یہ سب سہولتیں میسر ہوں۔ تو سورہ طٰہٰ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو اس میں جو امتحان انہیں پیش آیا، اب آگے اس امتحان کے لیے ایک چیز سے روکا گیا، وہ کیا چیز تھی، کیوں روکا گیا، اس کے نتائج کیا نکلے، اس پر ہم اگلی کسی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب حدیث کا درس ہوگا 10 منٹ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا للہ من مالہ کمفص قطعۃ واصغر بنى اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ یہ معلوم ہے کہ یہ روایتیں یا جن کو ہم حدیث کہتے ہیں یا فنی اصطلاح میں جن کو اخبار احاد کہا جاتا ہے، یعنی لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، آپ کی باتیں سنی، آپ کو دیکھا، وہ اپنا کوئی تاثر، اپنا کوئی مشاہدہ، کوئی سنی ہوئی بات بیان کر دیتے ہیں۔ تو میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ان باتوں کی کوئی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر عائد نہیں ہوتی، یعنی جو چیز خود آپ نے دی ہے وہ قرآن اور سنت ہے، یہ لوگوں کے تاثرات ہیں، اور جب لوگ کسی چیز کو سنتے یا دیکھتے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے اس کو بیان کر دیتے ہیں، کبھی پوری بات بیان کر دیتے ہیں، کبھی آدھی بات بیان کرتے ہیں، کبھی سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے اور بیان کرتے ہیں۔ آگے اس کی مثالیں آئیں گی کہ سمجھنے والے نے کیسے غلطی کی۔ تو یہاں پہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے لیے من بنا مسجدا للہ من مالہ، اپنے مال سے کوئی مسجد بنائی، کا مفص قطعۃ واصغر، یعنی قطعات پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی، بنى اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ، اللہ اس کے لیے جنت میں اسی طرح کا گھر بنا دیتا ہے۔ اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ قطعات، یہ کبوتر کے برابر ایک صحرائی پرندے کا نام ہے، مثال دی ہے حضور نے، اس پر میں نے لکھا بھی ہے کہ اصل میں مفص قطعات کے الفاظ آئے ہیں۔ قطعات ایک کبوتر کے برابر صحرائی پرندے کا نام ہے، اور مفص اس گڑے کو کہتے ہیں جو یہ پرندہ انڈے دینے کے لیے زمین میں بناتا ہے۔ یعنی کچھ پرندے ہیں جو کسی درخت پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، اور کچھ پرندے وہ ہیں کہ جو زمین میں ایک گڑا سا بنا کے، جیسے شتر مرغ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور بعض پرندوں کو بھی بناتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کیوں تعبیر آپ نے اختیار کی، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی مسجد، بڑی عالی شان مسجد، بڑا مرکز، یعنی ایک گویا چھوٹی سے چھوٹی جگہ بھی اگر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے بنائی جاتی ہے تو یہ مسجد کے چھوٹی سے چھوٹی ہونے کی تعبیر ہے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اسے فی الواقع گھونسلے جتنی سمجھ لیا جائے، یعنی جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بھی تم بناؤ گے اگر، تو اللہ تمہارے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی، اس کے لیے قرآن مجید کی روشنی میں پس منظر سمجھنا چاہیے اس بات کا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس امتحان میں ڈالا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ تقاضے کیے ہیں۔ جب ہم ایمان لے آتے ہیں، مان لیتے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ ایمان کی دعوت ہی قبول نہیں کی اور اللہ کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، لیکن جس وقت ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم سے کچھ تقاضے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں سے قرآن نے بتایا ہے کہ پہلا تقاضا کیا ہے، عمل صالح، نیک عمل، یعنی آپ نے ایک حقیقت کو مان لیا
علم کے امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے، اب عمل کا امتحان شروع ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، نیکی اور خیر کے کام اپناتے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتیاں کرتے ہیں، یا ان کے سچے خیر خواہ ہو کر جیتے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے فواحش میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، شرک کو اختیار کر لیتے ہیں یا توحید کی صحیح راہ پر قائم رہتے ہیں، اپنی طرف سے دین بنانا شروع کر دیتے ہیں یا خدا کے بنائے ہوئے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس امتحان میں انسان تو عمل صالح، اچھا عمل، پہلا تقاضا یہ ہے۔ دوسرا تقاضا یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں دوسرے انسان ہوں گے، یعنی ہم دنیا میں تنہا تو نہیں ہوتے نا، کسی جنگل میں نہیں پیدا ہوتے کہ جہاں اپنے آپ ہی کو دیکھیں، کوئی ماں ہوگی، کوئی باپ ہوگا، دوسرے لوگ ہوں گے، اعزاء ہوں گے، اقربا ہوں گے، کہیں جا کے کمائیں گے، بیٹھیں گے، لوگوں سے ملیں گے، معاشرہ بنے گا، سیاست، معیشت، ساری دنیا وجود میں آ جائے گی۔ چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر بھی انسان زندگی کی ابتدا کرے گا تو یہ سب چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو دوسرا تقاضا یہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھلائی کی طرف دعوت دیتا رہے، اچھی باتوں کی طرف، وہ اچھی باتیں جو عالمگیر ہیں، ساری دنیا مانتی ہے۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے، دیانتداری کے ساتھ سچی بات کرنا اچھی بات ہے۔ تو بھلائی، اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں معروف کہتا ہے، جانی پہچانی بھلائیاں، اور وہ چیزیں کہ جو ساری دنیا کے نزدیک عالمگیر سطح پر پوری انسانیت کے ہاں برائی ہیں، قرآن اس کو منکر کہتا ہے۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ ملاوٹ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، دھوکہ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان سے لوگوں کو روکیں۔ تو دوسرا تقاضا یعنی اچھے عمل کے بعد یہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بے نیاز ہو کر نہیں رہو گے، بلکہ اپنے ماحول میں، یعنی آپ کے بچے ہیں، آپ کے اعزاء ہیں، آپ کے اقربا ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، تو ان کو بھلائی کی تلقین کرتے رہو گے اور برائی پر متنبہ کرتے رہو گے، بتاتے رہو گے۔ یہ تقاضے تو مجھ سے ہیں، آپ سے ہیں، ہر شخص سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی تقاضے کیے ہیں، وہ بنیادی طور پر 3 ہیں۔ پورے قرآن مجید کی دعوت کی بنیاد انہی تقاضوں پر ہے۔ وہ کبھی کبھی پیش آتی ہے صورتحال، یعنی ہر وقت نہیں آتی۔ اچھا عمل کرنا اور اپنے ماحول میں اچھی باتوں کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، یہ تو 24 گھنٹے ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ تینوں تقاضے حالات کے لحاظ سے پیش آتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ اگر کسی جگہ تمہارے لیے ایسی پرسیکیوشن کی صورت پیدا کر دی جائے، جیسی کہ مثلا اس وقت ہم چین میں سن رہے ہیں، ایسی پرسیکیوشن کی صورت پیدا کر دی جائے کہ اپنے دین کا اظہار کرنا ہی ممکن نہ رہے، تو اگر دنیا میں کوئی جگہ ملے تو اس وطن کو چھوڑ دو۔ اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا تقاضا، ظاہر ہر ایک کو پیش نہیں آتا، کہیں ہوگا تو آ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی موقع پر سچائی کی گواہی دینے کا امتحان پیش آ جائے، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہو ماں کے خلاف، باپ کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف، یعنی سچی بات کہیں تو ماں ناراض ہو جائے گی، باپ ناراض ہو جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، قوم ناراض ہو جائے گی، تو سچی بات کہو، یہاں تک کہ ماں باپ، رشتہ دار، اعزاء بھی ناراض ہوں تو ہوا کریں، اور پوری کی پوری قوم بھی مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ اس کو قیام بالقسط کہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں سے دوسرا تقاضا ہے۔ تیسرا ہے نصرت، یعنی اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت پڑ گئی، اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں نصرت کہا جاتا ہے۔ تو مسجد بنانا اس میں ہے، یعنی مسجد کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہونا چاہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو پسند کیا ہے کہ اس کا معبد بنایا جائے، وہاں لوگ جمع ہوں، وہ مرکز بنے ایک مسلمان سوسائٹی کا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر آدمی، یعنی دین کی نصرت کے بہت سے تقاضے ہیں جو پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی خدا کا بندہ دین کی بات کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ کوئی تعلیم تربیت کا کام کرنے اٹھ کھڑا ہوا ہے دین کے لیے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ مسجد۔ اس لیے کہ یہ تو وہ ادارہ ہے جو خدا کے پیغمبر نے قائم کر دیا ہے، بلکہ پیغمبروں نے قائم کر دیا ہے، اور اس کو ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر جگہ قائم ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، یعنی یہ دین کی نصرت کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے
جو سب سے زیادہ نمایاں، سب سے پہلا، سب سے بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر عبادت گاہ نہیں ہے آپ کے قریب میں تو چھوٹی سے چھوٹی بھی بنانے میں آپ مدد کریں، تاکہ اللہ کی عبادت بھی ہو، اللہ کی بات بھی ہو، اللہ کے ساتھ لوگوں کا ربط بھی ہو، اور وہ مسلمان معاشرے کے لیے ان کی دینی زندگی اور ان کے ایمانی تشخص کا مرکز بھی بنے۔ تو اس لیے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کو اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے 3 بہت عزیز ساتھی ہیں۔ معاذ بن نور صاحب ہیں، بہت دیرینہ کارکن ہیں، پاکستان میں ہیں، ان کی والدہ علیل ہیں، تو ان کے لیے آپ لوگ دعا کیجئے۔ مشفق سلطان صاحب ہندوستان میں بہت غیر معمولی خدمات انجام دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو سوالات دنیا بھر سے بھیجے جاتے ہیں اس کے ایک بڑے حصے کو وہی دیکھتے ہیں۔ عالم فاضل نوجوان ہیں، وہ بھی بیمار ہیں اور ان کو مسلسل ہسپتال جانا پڑ رہا ہے، تو ان کے لیے بھی آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ مدثر قاضی صاحب بھی پونے میں ہیں ہندوستان میں، بہت پرانے میرے دوستوں میں سے ہیں، بہت ان کا تعاون محبت رہی ہے۔ ایک زمانے میں سعودی عرب میں تھے، اب واپس جا چکے ہیں، وہ بھی بیمار ہیں۔ تو ان سب کے لیے درخواست کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، کہ بیماری دور کرے۔ ہمارے یہ بھائی جو خدمات انجام دیتے رہے ہیں وہ اسی طرح انجام دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم رہے، اور یہ بالکل ہر طرح کی بیماری سے شفا پا کے اپنی انہی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں جن میں ہمیشہ مصروف رہیں۔ سر یہ ایک آن لائن سوال ہے، میں اس سے شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خاندان کی بقا کے لیے جنسی بہرہ روی پہ قدغنیں لگانا ناگزیر ہے، تو مغرب میں جنسی بہرہ روی اپنی انتہا پہ ہے، مگر بقول آپ کے خاندان کا ادارہ وہاں بھی موجود ہے، تو اگر جنسی بے اعتدالیوں کے ساتھ خاندان کا ادارہ قائم رہ سکتا ہے تو پھر پابندی کا اطلاق کیوں کر؟ ایک تو مغرب کے بارے میں، یعنی مجھے بھی اب مغرب کو دیکھتے ہوئے بہت عرصہ ہوا ہے، یہ اتنی بہرہ روی جس کو آپ بیان کرتے ہیں کہاں پائی جاتی ہے؟ خاندان ہیں، ادارے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ شادیاں کرتے ہیں، ان کو نبھاتے ہیں، وفاداری سے قائم رہتے ہیں۔ یعنی کیا سارا کا سارا معاشرہ جو ہے، میں تو یہیں رہتا ہوں، تو اپنی گلی میں روز نکلتا ہوں، تو میں نے تو کبھی جنسی بہرہ روی کو ناچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ باہر بیٹھ کے اصل میں ہم اس طرح کے تبصرے کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ جو چند لوگ ظاہر ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، یہاں پر زیادہ ہوں گے جو اس طرح کی بہرہ روی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں، ان میں سے اب میں یہ ذکر کرنا خواتین بھی ہے مناسب نہیں سمجھتا، ان کی زندگی کا ذرا مطالعہ کیجئے، پھر اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ وہ زندگی جو ہے وہ گھر بنانے والی ہوتی ہے۔ مجھے تو ذرا کوئی پاکستان میں جو لوگ شوبز سے تعلق رکھتے ہیں ان میں کسی کامیاب شادی کے بارے میں بتا دیں، باقی مغرب میں تو آپ بعد میں آئیے گا۔ وہ سوال کرنے والے شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ سب کچھ چلنے کے باوجود بھی خاندان کے ادارے کو کچھ نہیں ہوتا۔ بہت بڑا ادارہ ہے، بہت مستحکم ہے، انسانی فطرت کے اندر موجود ہے، بچے اس کو باندھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حصار قائم کیا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اور اس کا لحاظ کر کے کیا ہے کہ اس کے باوجود غلطیاں ہوں گی۔ آپ دیکھیں حضور کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام سے ہوئی ہے نا، تو ہوں گی غلطیاں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے، یعنی کیا کہا جائے گا، قوانین لوگ توڑ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کے باوجود ٹریفک چل رہی ہے، تو اس لیے چل رہی ہے کہ ہر ایک کو یہ شعور دیا گیا ہے کہ آپ نے قانون نہیں توڑنا۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں نا، یعنی جنسی بہرہ روی یہاں بہت نظر آتی ہے، ذرا ٹریفک قوانین کی پابندی کو وہاں دیکھیں، تو اس کے باوجود وہ جو انسانی شعور ہے وہ بہرحال بحیثیت مجموعی پابندی کر ہی رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہر آدمی جو ہے وہ لاہور کی یا کراچی کی سڑکوں پر دائیں بائیں نہیں ہو رہا ہوتا، بالعموم لوگ پابندی کر رہے ہوتے ہیں، چلتا رہتا ہے معاملہ۔ تو یہ ادارے جو بنائے جاتے ہیں، سیاست کو دیکھ لیں، کتنا بڑا ادارہ ہے، کتنی بہرہ روی ہوتی ہے اس میں، لیکن جب آپ سیاست کو بیان کریں گے تو کیا یہ بیان کریں گے کہ آپ حضرات خوب رشوت لیا کریں، خوب ملک کے خزانے لوٹا کریں، خوب بے حیائی کیا کریں، خوب لوگوں کو دھوکہ دیا کریں، یہ کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟
یہی کہیں گے نا کہ بھائی سیاست کے ادارے کو اگر یہ بڑا مقدس ادارہ ہے، اگر آپ اس کو پاک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے کردار میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے معاملات میں یہ خصائص ہونے چاہیے۔ یہی بات ہے، مذہب آپ کو خاندان کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ننگا ناچ کے دکھا دیتے ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوا، تو اسی طرح کوئی آدمی یہ کہے گا کہ جی میں سڑک کے اوپر دائیں بائیں گاڑی مارتا ہوا جا رہا ہوں، دیکھیں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تو اس کے بعد ٹریفک قوانین کی پابندی کے تمام ضابطے پھاڑ دیے جائیں، لائسنس منسوخ کر دیے جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کا کچھ علاج کرنا پڑے گا، آن لائن ان کو کیسے کیسے سوالات موصول ہوتے ہیں۔ بھی میرے ہمدام ارشاد۔ غازی صاحب، ایک آپ نے ہمیشہ بتایا کہ ہم سب کو قرآن اور سنت عطا کر دی گئی، اس کے علاوہ اس سے ہم تو دین کے لیے تو قرآن دے دیا گیا، اور حضور کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر سنت کو ہم کو فالو کرنا ہے، لیکن سنت کو فالو کرنے کے لیے ہم کو سیرت تو اسوہ حسنہ پیدا کرتی ہے، سنت تو آپ کا دیا ہوا دین ہے جس کو آپ نے اپنے صحابہ میں ایک ایک شخص کو بتا کر رائج کیا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، یہ سنہ ہے، سیرت سنہ نہیں ہے۔ سیرت اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے اس دین پر عمل کرنے کا جو آپ لے کے آئے تھے۔ لیکن وہ بھی غامدی صاحب ایک سوال مجھے تھوڑا سا وہ کلیئر کرنا تھا۔ ان کے سوال کے درمیانی میں آ گیا ہے۔ Apologize for the interruption. Go ahead, you can complete. ہاں، ان کو ذرا بات کر لینے دیجئے، تو بس آپ ذرا تھام کے رکھیے اپنے سینے میں، اسے اور ذرا تھام ابھی۔ جی غازی صاحب، تو مطلب احادیث کے لیے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ ہم اس کو انہی سے پتہ لگتا ہے سارا، سیرت کا بھی اور سنت کا بھی؟ نہیں، ان سے بالکل پتہ نہیں چلتا۔ قرآن مجید جو ہے وہ بھی امت کے اجماع سے منتقل ہوا ہے، سنت بھی اسی سے منتقل ہوئی ہے۔ حدیثوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی باتیں، کسی سے کوئی ملاقات کی، کسی شخص نے آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا، وہ باتیں بیان ہوتی ہیں۔ بس تو سنت کا سورس کیا ہے اگر حدیث مسلمانوں کا اجماع جو قرآن کا سورس ہے۔ قرآن مجید آپ نے حدیث کی کسی کتاب سے لیا ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، ایک ایک شخص اس سے واقف ہے، پوری مسلمان امت اس کو منتقل کر رہی ہے۔ وہ یاد کرنے والے یاد کر کے منتقل کر رہے ہیں، چھاپنے والے چھاپ کے منتقل کر رہے ہیں، لکھنے والے لکھ کے منتقل کر رہے ہیں۔ سنت کو مسلمانوں کا عمل منتقل کر رہا ہے، ان کا علم منتقل کر رہا ہے، ان کے مدرسے منتقل کر رہے ہیں، وہ ایک ایک شخص کو معلوم ہے۔ تو انفرادی ورسز اجتماعی کا فرق ہے کہ زیادہ لوگ، پوری امت اگر اس کو ٹرانسفر کر رہی ہے تو وہ سنت ہے، اور اگر نہیں، سنت بالکل ایک الگ چیز ہے۔ سنت اصل دین ہے۔ نماز سنت سے منتقل ہوئی ہے، روزہ سنت سے منتقل ہوا ہے، حج سنت سے منتقل ہوا ہے، صفائی کے آداب سنت سے منتقل ہوئے ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ سنت سے منتقل ہوئی ہے۔ یعنی وہ دین ہے، اصل دین ہے۔ یہاں تو کوئی چیز منتقل کی نہیں گئی، لوگوں نے آپ کی بات سنی، بیان کر دی بس۔ یہ میری کتاب ہے، یہ میں نے لکھی ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، یہ منتقل کرنا میرا کام ہے۔ آپ یہاں تشریف لائیں یا میری بات سن کے جو مرضی بیان کر دیں، اس پہ میری کیا ذمہ داری ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ باتیں تو بیان ہونے سے نہیں رک سکتی نا۔ آپ آئیں گے، مجھے دیکھیں گے، میری کوئی بات سنیں گے، بیان کر دیں گے۔ تو حدیث اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ ہے، لوگوں نے منتقل کیا، اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ جو چیز آپ ہمیں دے کے گئے ہیں وہ قرآن اور سنت ہے۔ بہت شکریہ۔ اب آپ سوال پوچھ لیں پلیز۔ شیخ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ سوال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے چند ساتھیوں نے انکار کیا، جبکہ قرآن مجید میں واحد کا صیغہ آلویز استعمال ہوا ہے، انت فتکبر فیہا، اور اس میں ما منعک ان تسجد۔ تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ساتھی جو دوسرے تھے اس کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ پتہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس ہی کا ذکر کیا، آپ بالکل درست کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عقل کے قرائن بتاتے ہیں کہ دو چار ہوں گے اور بھی، اس لیے کہ بعد میں پھر بتایا نا کہ وہ اور اس کا قبیلہ۔ تو سوال یہ ہے کہ جب بعد میں اس کے حامی قبیلہ بن گئے ہیں تو اس وقت بھی کوئی ایسا تو نہیں ہوگا لیڈر آدمی ہے
تو لیڈروں میں ہر لیڈر کی قسمت میں 10-12 بیوقوف لکھے ہوتے ہیں. تو یہ ایسے ایک عقلی قیاس ہے. قرآن نے تو صرف اسی کا ذکر کیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں ہو و قبیلو ہو سے استنباط کرتا ہوں. جی سوال یہ ہے کہ قرآن کی اوتھینٹسٹی کا تو ہم کو پتہ ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں واٹ ایور جو بھی. کیسے معلوم ہے؟ کیسے معلوم؟ آپ کہیں اوتھینٹسٹی کا پتہ ہے تو پتہ تو کسی وجہ سے ہوگا نا. تو ہمارا ایمان ہے نا, ایمان تو یہ اللہ کا کلام ہے. نہیں, کیسے پتہ چلا کہ یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ اوتھینٹسٹی کا مطلب تو یہ ہے کہ جس ہستی نے اس کو دیا ہے آپ کو یقین ہے کہ اسی نے دیا ہے. اوتھینٹسٹی کا مطلب تو یہ ہے نا, کہ یہ یقین آپ کو کیسے ہوا ہے؟ اپنی تعلیم سے. تعلیم تو لوگ بہت سی چیزوں کی دیتے ہیں, ریسرچ سے. طرح طرح فلسفہ پڑھا دیتے ہیں اور بے شمار کام کرتے ہیں, تو ان کو بھی ہم مان لیں گے ایسے ہی؟ تو اس کا جواب ہے کہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے, یعنی صحابہ کرام سے لے کے ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگوں تک نسلاً بعد نسلاً اس کو منتقل کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ اوتھینٹک ہے. سنت بھی ایسے ہی منتقل ہوتی, بلکہ قرآن سے زیادہ. دیکھ لیجئے, آپ کی سب مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اس کے مقابلے. سوال میرا یہ ہے کہ احادیث ہمارے پاس بے شمار ہیں. جی جی. اور بہت ذرائع ہیں, ہر طرف سے ہم کو احادیث ملتی ہیں, اور لوگ محفلوں میں خاص طور پہ خواتین میں یہ جی فلاں حدیث ہے فلاں حدیث ہے, تو ہم اس کو بھی بلائنڈلی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ فلاں حدیث جو ہے یہ اوتھینٹک ہے؟ یہ آپ کو بالکل بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے. میں نے تو اسی لیے بتایا کہ یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں یہ لوگوں نے بیان کی ہیں, لوگوں نے لوگوں سے سنی ہیں اور آگے بیان کر دی ہیں. مثال دی ہے میں نے آپ کو اس کی, کہ میری کتابیں ہیں وہ میں نے لکھی ہیں, میں نے ان کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے, ہمارے ادارے ان کو آگے پھیلا رہے ہیں. یہ کام میں نے کیا ہے, یہ میری طرف سے گیا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں, میں زندگی بسر کرتا ہوں, میں لوگوں سے ملتا ہوں, میں مجلسوں میں جاتا ہوں, لوگ میری باتیں سنتے ہیں, اپنے طور پر بیان کر دیتے ہیں آگے. تو یہ دو باتیں بالکل الگ ہیں. تو آپ کو بلائنڈلی تو فالو بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کیا ہے. اس پر ہمارے مسلمان امت میں لوگوں نے بڑا کام کیا ہے, اس لیے کہ یہ ہسٹوریکل ریکارڈ تھا اور محمد الرسول اللہ کی نسبت سے تھا, یعنی معمولی ہستی تو نہیں ہے. قائد اعظم اقبال, کیا نسبت ہے ان کو اللہ کے پیغمبر سے؟ ان کے بارے میں چونکہ وہ ہمارے رہنما تھے تو لوگ تحقیق کرتے رہتے ہیں, فلاں بات کہی تھی, فلاں بات نہیں کہی تھی. تو ایسے ہی مسلمانوں کے اندر بعض لوگ پیدا ہوئے جن کو محدثین کہتے ہیں. انہوں نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں سے ملاقاتیں کیں, چھانا پھٹکا, تحقیق کی, کون بیان کر رہے ہیں, کیا کردار ہے, سیرت کیا ہے, تاریخ کیا ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے اس مواد کو کافی بہتر کر کے پیش کر دیا ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کی چیز ملے تو ہمیشہ, اگر تو وہ بات دین کا جو مجموعی فریم ہے, جو قرآن سنت سے دین ہمیں ملا ہے, اس کے مطابق لگتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کھٹک پیدا ہو تو ضرور تحقیق کریں, کیونکہ یہ لوگوں کی بیان کردہ باتیں ہیں. کاملی صاحب, اسی سلسلہ میں ایک گزارش یہ تھی کہ جیسے کہ قرآن مجید یا سنت کو امت کے اجماع نے اور تواتر نے ہمیں منتقل کیا ہے اور اس کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے, سملر ہی جنت آسمانوں میں ہے اور آدم آسمان میں تھے, اس جنت میں تھے. اور پھر اسی طرح کل جو بات ہو رہی تھی امام مہدی کے بارے میں, یہ دونوں ایسے مسئلے ہیں جس کو حدیث اگر نہ بھی دیکھی جائے تو بائبل بھی اس کو مانتی ہے, شیعہ سنی بھی مانتے ہیں, اور پوری امت اس چیز کو مان رہی ہے. اور اس کو ہم کس طرح کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں؟ بس امت کے ماننے کے عمل کو آپ کو پوری تاریخ میں دکھانا ہوگا. جیسے ہی آپ اس تاریخ کے اندر گھستے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ پہلی صدی سے شروع ہوا ہے, دوسری سے ہوا ہے, تیسری سے ہوا ہے, پانچویں سے ہوا ہے, چھٹی سے ہوا ہے. پوری شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ تعزیہ نکال رہی ہے اور کربلا کا ماتم کر رہی ہے نا, لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے. تو ہر نقطہ نظر جو ہے جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو اس کو اصل میں پوری مسلمانوں کی علم کی تاریخ میں
موجود ہونا چاہیے. وہ ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ اپنے آپ کو یہاں ثابت کر دیتا ہے تو پھر کون انکار کرے گا اس کا. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی نقطہ نظر ہو اس کو بہرحال قرآن مجید کے فریم کے اندر آ کے ٹھیک بیٹھنا ہے. اگر قرآن مجید اس کو قبول نہیں کرتا تو پھر وہ تواتر سے بھی منتقل ہوا ہے تو وہم ہو گیا ہے. اس کی مثال خود قرآن نے دے دی کہ حضرت مسیح کی سولی کا واقعہ لوگوں نے، ایک پوری امت نے بیان کیا، عقیدہ اس کا. قرآن کہتا غلطی لگ گئی تھی. اس لیے قرآن کی اتھارٹی قائم رہے گی، ایک بات. اور دوسرے یہ کہ ہر چیز کی یہ تحقیق کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آج آپ دیکھیں کون مان رہے ہیں، ذرا پیچھے جا کے دیکھیں کون مان رہے ہیں. صاحب یہ سوال ہے کہ اگر قرآن اور سنت کی بنیاد پہ، فقہ کی بنیاد قرآن و سنت پہ ہے، تو اس میں حدیث کا بھی رول ہے. متفق علیہ حدیث وہ حدیث ہیں جن کا قرآن اور سنت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور جو متفق علیہ ہیں اور تواتر کے ساتھ آئی ہیں، اور جس کی کوئی حدیث تواتر سے نہیں آئی. حدیث ہوتی ہے اخبار احاد، یعنی کسی ایک آدمی نے، 2 آدمی، 10 آدمیوں نے یہ کہا کہ ہم گئے تھے، ہم نے حضور سے یہ بات سنی تھی، ہم نے فلاں چیز دیکھی تھی، وہ بیان کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو اصطلاح میں، فنی اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے کہ ایک ایک آدمی، 2 4 آدمیوں نے ان کو بیان کر دیا. تو ایسی احادیث بھی فقہ کا حصہ بن سکتی ہے یا فقہ ان پر بیس کر سکتا ہے؟ یہ جو میری کتاب ہے نا، یہ میں پڑھاتا ہوں آپ کو، اس میں میں نے 1200 حدیثوں کو شامل کیا ہے دین کی وضاحت کے لیے. تو کیوں نہیں بنے گی؟ یعنی خدا کے پیغمبر کا علم ہے، پہنچ گیا ہم تک، تحقیق کریں گے بس. اس لیے کہ لوگوں نے پہنچایا ہے. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیا تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، آپ کا اسوہ حسنہ کیا تھا، آپ جو دین لے کے آئے تھے اس پر کیسے عمل کرتے تھے، آپ کو کیا احوال پیش آئے، آپ کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی، آپ نے نبوت کیسے لوگوں کے سامنے پیش کی، یہ اور کہاں سے معلوم ہوگا؟ یہ انہی لوگوں کے بیانات سے معلوم ہوتا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ باتیں بھی بیان ہوتی ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوال کا جواب دیتے ہیں، یا آپ کسی معاملے میں اپنا اجتہاد بیان کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے یعنی سرمہ چشم ہے. کیوں نہیں ان کو دیکھیں گے؟ لازماً دیکھیں گے، لیکن انہی شرائط پر دیکھیں گے. یعنی بیان کرنے والا کون ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، وہ کن لوگوں سے بیان کر رہا ہے، اس کے اپنے حافظے، اس کے اپنے سمجھ بوجھ کا کیا حال ہے. اس پر بڑا قیمتی مواد ہمارے ائمہ رجال جن کو کہتے ہیں انہوں نے فراہم کر دیا ہے. اس کی روشنی میں دیکھیں گے. اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ علم اور عقل کی مسلمہ چیزوں کے خلاف تو نہیں ہے. ان ساری کسوٹیوں پر پرکھنے کے بعد حضور سے اس کی نسبت کی جسارت کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. اور یہی مسلمانوں کے تمام جتنے ائمہ ہیں یا جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ انہی اصولوں کے اوپر ان کو پرکھتے ہیں. اور یہ متفق علیہ جس کو آپ بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم جو 2 محقق ہیں دونوں نے قبول کیا ہے. متفق علیہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی ساری امت نے بھی قبول کر لی. بحث ہوتی رہتی ہے اس کے باوجود. حدیث کو کہتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے، تو اس ریکارڈ کے سے ایسا اصطلاح سے ایسا لگتا ہے جیسے ہم عام معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ وہیں کسی نے ریکارڈ کر لی چیز، اور اس لفظ میں ایک عجیب آتھینٹسٹی سی ہے جب ریکارڈ کے لفظ. ہاں، جبکہ یہ تو لوگوں کا بیان کیا ہوا ہے اور اس میں بیچ میں گیپ ہے نا 100-200 سالوں کا، تو وہ کسی نے وہیں ریکارڈ تو نہیں کیا، یہ تو بعد میں لوگوں نے بیان کیا ہے. تو اس کے لیے کچھ اور ٹرم ہونی چاہیے جس سے یہ معلوم رہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کی تحقیق کرنی ضروری ہے.
جی سارے مسلمان علماء یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیق کرنی ضروری نہیں، واجب ہے، فرض ہے. اس کو تحقیق کے بغیر نہ لینا چاہیے نہ بیان کرنا چاہیے. یہ تو اس میں تو کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا مسلمانوں کے جلیل القدر علماء میں. لیکن یہ جو آپ نے فرمایا، دیکھیے ایک ہوتی ہے مسلمہ تاریخ، اسٹیبلشڈ ہسٹری، اور ایک ہوتا ہے تاریخی ریکارڈ. تاریخی ریکارڈ تو بادشاہوں کا بھی ایسے ہی منتقل ہوتا ہے، یعنی لوگ ملیں گے، لوگ دیکھیں گے. پہلے مرحلے میں لوگ ہی بیان کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت میں کچھ خدمات انجام دے رہا ہوں، میرے گرد و پیش میں جو تاریخی ریکارڈ ہے، یہ پہلے مرحلے میں لوگ بیان کریں گے یا پہلے ہی مرحلے میں آپ کوئی کیمرہ لگا کے اس کو ریکارڈ کر لیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باہر نکلے ہیں، آپ نے کسی سے بات کی، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو کچھ ذرائع پیدا ہو گئے ہیں. اب آپ اس مجلس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو نہیں تھے نا. تو اس وجہ سے حضور سے ملنے والے لوگ جو ہیں وہی بیان کریں گے کہ جی ہم گئے تھے. اب آپ سوچئے ذرا، خود حضور کی زندگی میں آپ مدینے میں ہیں، ایک وفد آیا ہے ملنے کے لیے آپ کو، کسی دوسرے علاقے سے، دور دراز 2 مہینے کا سفر کر کے آئے ہیں، وہ آ کے آپ کو ملیں گے. تو جب وہ واپس جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے نہیں ان سے کہ اس ہستی سے مل کے آئے ہو، بتاؤ کہاں بیٹھے ہوئے تھے، کیسے تھے، کیا بات کی تھی، تم کو کیسے انہوں نے ریسیو کیا. سب باتیں پوچھیں گے نا، لوگ بیان کریں گے. تو ریکارڈ کے وجود میں آنے کا عمل دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، بڑی سے بڑی شخصیت کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوگا. اچھا، جس وقت وہ لوگ بیان کریں گے تو سننے والے آگے بیان کرنا شروع کر دیں گے، ان سے سننے والے آگے بیان کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. باقی جتنی بڑی شخصیات ہیں ان کا یہ ریکارڈ تو سکروٹنی سے گزرتا ہی نہیں ہے. یعنی عام طور پر ایسی باتوں کو لوگ لکھ لیتے ہیں جو بھی بات بیان ہو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں پہلی صدی میں ایسے بڑے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی کہ ہم یہ بیان کرنے والوں کو دیکھیں گے، ان کی تحقیق کریں گے. تاہم وہ انسان تھے، تو انہوں نے جو چیزیں مرتب کیں وہ ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں ہیں، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے. یہ بنیادی طور پر رسول اللہ کی تاریخ کی کتابیں ہیں. تو ان میں یہ ساری باتیں بیان ہو گئی ہیں. یہ آپ کا تاریخی ریکارڈ ہے. اس تاریخی ریکارڈ کو ہم چھاننے پھٹکنے کا عمل کبھی بند نہیں کرتے، اس وقت بھی جاری رکھے ہوئے. خود میں اپنی زندگی کا آخری پروجیکٹ یہی کر رہا ہوں. اس وقت 70,000 کے قریب ذخیرہ ہے ہمارے پاس، اور اسی کو، اس کی سکروٹنی بھی کر رہے ہیں، اس کو نئے سرے سے مرتب بھی کر رہے ہیں. یہ کام ہمیشہ جاری رہے گا. لیکن تاریخی ریکارڈ کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ کسی آدمی کی زندگی میں مرتب ہو جائے، اس کو، یہ تو دنیا میں مجھے بتائیے کس کے ساتھ ہوا ہے؟ باقی لوگ اتنے اہم نہیں ہیں نا، اس لیے پروفٹ کے معاملے میں تھوڑا سا کویسچن آتا ہے. تو اسی لیے بعض لوگوں نے اس تاریخی ریکارڈ کو یہ اہمیت دی کہ اس کے لیے اپنی زندگیاں لگا کر اس کی تحقیق کی، اس کو چھانا پھٹکا. اب اور یہ عمل ہم کبھی رکتے نہیں، جاری رکھ رہے ہیں. بس یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان دونوں کو بالکل الگ رکھیں. قرآن اور سنت دین ہے، یہ تاریخی ریکارڈ ہے. تاریخی ریکارڈ کے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس کی تحقیق کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کی کوئی ذمہ داری خدا کے پیغمبر پر عائد بھی نہیں ہوتی. غامدی صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ ایک وفد آیا 2 ماہ کی مسافت سے، اگر میں آج اسے ویژولائز کروں تو وہ 20 بندے تھے. انہوں نے کوئی باتیں سنی، کہیں انہوں نے جیسے سمجھا، جیسے ان کا فہم تھا، پھر آگے انہوں نے قبیلے والوں میں 2 ماہ کے بعد جا کے، تو وہ لفظ بھی چینج ہو سکتے ہیں، مطلب بھی چینج ہو سکتے. اگر آج میں دیکھوں ہم ادھر سے اٹھ کے جائیں گے تو ہم 20 کے 20 بندے مختلف جو ہے نا وہ بیان کریں گے. اگر اسی طرح یہی حقیقت ہے یا اسی طرح ہوتا ہے تو پھر ہم یہ تو کہہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کنیکشن تو مل گیا ایک سے دوسرے تک، لیکن جو اصل بات ہے وہ تو قطعاً ہو ہی نہیں سکتی. یہ قرآن کی طرح تو نہیں نا کہ انہوں نے ایک لفظ جو ہے نا وہی کہا گیا ہوگا. یہ عام بات ہے. جو آج کل سٹریس دیتے ہیں کہ ہاں بھائی حدیث میں یہ لفظ آ گیا تو اس کو ماننا ہی ماننا ہے، پھر اس کا اور جو حقیقت ہے اس میں تو کوئی صاحب علم نہیں کہتا کہ ماننا ہی ماننا ہے. سارے یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ظن غالب حاصل ہوتا ہے، یعنی گمان غالب، بات حضور نے کہی ہوگی. اسی وجہ سے جب حدیث پڑھی جاتی ہے تو بالعموم اس کے اہتمام کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ جب حدیث سنائیں لوگوں کو
تو آخر میں کہیں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بات یا تو ایسے ہے یا پھر جیسے حضور نے کہی ہوگی، ضروری نہیں کہ یہ اسی طرح پہنچ گئی ہو۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ ان سب باتوں کے بارے میں یہ قانون بنانا پڑا کہ ان کا جائزہ لیں گے کہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر یہ شبہ نہ ہوتا کہ بات بدل سکتی ہے، بات کے سمجھنے میں، آپ دیکھیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی ایک بات سنی اور اس بات کو پورے زور سے بیان کیا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب تم مردے پر رو رہے ہوتے ہو تو اس سے مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ عمر جھوٹ نہیں بولتے لیکن سننے میں غلطی ہوتی ہے، بات یوں نہیں کہی گئی تھی، پھر انہوں نے تصحیح کی اس کی۔ تو اس لیے یہ تو فطری بات ہے، یہی تو وجہ ہے کہ یہ سارے قاعدے ضابطے بنانے پڑتے ہیں۔ لیکن اب آپ کے پاس دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ آپ کہیں کہ یہ چونکہ اس میں امکان ہے اس بات کا کہ غلطیاں لوگوں نے کی ہوں، غلطیاں ثابت بھی ہیں کہ کی ہیں لوگوں نے اور بہت چھان پٹک کرنی پڑتا تو اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینکا ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت کو اپنا دین سمجھیں، اس کو پوری طاقت سے پکڑیں، اس پر عمل پیرا ہوں، اس تاریخی ریکارڈ کو تحقیق کے حوالے کر دیں، سنیں سمجھیں۔ کوئی بات اگر آپ کو کھٹک پیدا کرتی ہے تو تحقیق کریں اس کی، اور یہ ساری کی ساری کہیں نہ ہوں تو اس سے آپ کے دین میں تن کے برابر کمی نہیں ہوتی۔ مطمئن رہیں کہ پورا دین قرآن اور سنت کی صورت میں محفوظ ہمارے پاس پہنچ گیا۔ ایک سوال ہے حامد صاحب، جیسے آپ نے ابھی ایمفسائز کیا کہ کوئی بھی حدیث قرآن اور سنت کے احاطے سے باہر ہو تو اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کا فیصلہ ایک عام فہم آدمی میرے جیسا کر سکتا ہے یا اس کے لیے آپ عالمی کی ضرورت ہو؟ ہر معاملے میں یہ چاہیے کہ آپ کو جب کوئی کھٹک پیدا ہو تو آپ اس علم کے اس فن کے ماہرین کے سامنے اپنی کھٹک رکھیں۔ یعنی یہ بات کہ آپ راہ چلتے آپ کو کوئی سوال پیدا ہوا اور آپ نے فیصلہ کر دیا تو یہ تو بڑی بے احتیاطی کی بات ہے۔ تو ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی آپ خود غور کریں، آپ اپنے بھائیوں سے مشورہ کریں، اگر پھر بھی کھٹک دور نہ ہو تو پھر آپ کسی اس فن کے علم کے ماہر سے پوچھیں۔ ابھی دیکھیے میں نے ایک مسجد کے بارے میں روایت کا درس دیا، تو روایت تو 2 لفظوں کی تھی لیکن پورے قرآن کے فریم ورک میں آپ کو رکھ کے بتایا کہ کیوں اہمیت ہو گئی ہے اس کی مسجد کی۔ تو یہ کام ہی علماء کرتے ہیں، یہی کرنا چاہیے ان کو۔ السلام علیکم سر۔ جی ارشاد۔ یہ ایک سوال آیا ہے، آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے انسان کی نسل کے لحاظ سے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نکلتی ہیں، تو یہ اس کی بنیاد کہاں ہے؟ یہ کس طریقے سے آپ عکس کرتے ہیں، کہاں سے عکس کرتے ہیں یہ بات؟ تاریخی روایات کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے وہ ہمارے پاس بائبل میں ہے، اور اس میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے اور قدیم مورخین بھی بیان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جو تاریخ کی حیثیت ہے وہی اس کی ہے، یہ کوئی ایمان عقیدے کی بحث نہیں۔ اگر تاریخی حقائق ان میں سے کسی چیز کی تردید کر دیں گے تو اچھی بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ میں اپنی تاریخی معلومات پر آپ کو کہتا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر نے موسیقی کا جنازہ نکلوا دیا تھا، تحقیق سے معلوم ہوا کہ نہیں نکلوایا تھا تو اچھی بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس فکرے کی بڑی شہرت ہو گئی۔ ابھی ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے تھے نا کہ سب لوگ، قائد اعظم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ قائد اعظم کے احوال پر تحقیق کرنے والے ایک بڑے مورخ ڈاکٹر صفدر محمود نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسی بات کبھی نہیں کہی انہوں نے۔ تو تاریخی واقعات میں ایسے ہوتا رہتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ جو روایتی درس قرآن ہوتا ہے اس کو سننے سے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ درس قرآن نہیں ہے، درس حدیث ہے۔ تو کبھی ان سے بات ہوتی ہے علماء سے کہ قرآن حدیث کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اگر بات صحیح ہے تو میں تو اسی کا داعی ہوں، میں نے تو اسی چیز کے لیے اپنی زندگی لگا دی ہے کہ ہر چیز قرآن کی روشنی میں دیکھی جائے گی۔ قرآن کو خود خدا نے یہ حیثیت دی ہے، میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ میری کتاب جب بھی میں نازل کرتا ہوں تو اس لیے نازل کرتا ہوں لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ،
تاکہ وہ تمام اختلافات کا فیصلہ کرے. تو قرآن فرقان ہے، میزان ہے، اتھارٹی ہے، وہی فیصلہ کرے گا. اس وجہ سے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن کو فلاں چیز کی روشنی میں سمجھا جائے گا. مذہب سے متعلق ہر چیز، خواہ وہ بائبل کی کوئی چیز ہے، خواہ وہ قدیم صحیفے ہیں، خواہ وہ حدیث ہے، خواہ تاریخ ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ قرآن کی روشنی میں سمجھی جائے گی. لیکن یہ بات ان کو پسند نہیں آتی، اور وہ جو ہے نا پھر آپ سے تو دوبارہ آپ کیوں اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ جو بات آپ کو پسند ہے وہ سب کو پسند آ جائے؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو اگر ان کا حق مانیے کہ وہ ناپسند کریں. تو آگے آپ سے بات نہیں کریں گے، پھر وہ جو ہے نا پھر آپ کو اگنور کر دیں گے. ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی ایک بات جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ علم کا، عقل کا تقاضا ہے، ایک دوسرا آدمی اس کو نہیں مانتا، تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو مکالمہ کرنا ہے، اپنی بات کہنی ہے، شائستگی سے اس کو پیش کرنا ہے. اگر یہ اصرار کیا جائے کہ جیسے ہی ہماری زبان سے کوئی بات نکلے ساری دنیا اس کو مان لے، بڑا فساد پیدا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی ہستی بھیجی اس آخری زمانے میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو سب سے بڑی چیز اس وقت ہے حق کو بیان کرنے وہ قرآن ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں تو 5/4 کے قریب لوگ نہیں مانتے نا اس کو. کیا کریں گے آپ؟ آپ نے وہ بات آدھی چھوڑ دی کہ جو مردے کی اس پہ رونا نہیں چاہیے. عائشہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات یوں نہیں کہی تھی. آپ نے یہ کہا تھا، ایک یہودی کا میت پہ لوگ رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے. یعنی دو الگ الگ باتیں تھیں. اس کو بیچ میں ایک اس لیے عذاب ہو رہا ہے یہ ملا دیا. جی رونا تو آ جاتا ہے نا. آنے والے رونے میں کوئی گناہ نہیں، لایا ہوا رونا جو ہے اس سے بچنا چاہیے. جی حال میں برطانوی عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے مسلمانوں کے ایک مقدمے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان انفرادی طور پہ اگر نکاح کر لیتے ہیں اور قانون میں رجسٹرڈ نہیں کرواتے تو ہم اس کو نکاح تسلیم نہیں کریں گے. تو اس سے ایک بحث کا آغاز ہوا ہے. تو اس میں 2 سوالات ہیں. پہلا یہ کہ کیا مسلمان دینی لحاظ سے پابند ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں جو قوانین ہیں ان کے تحت نکاح رجسٹرڈ کروائیں، اور دوسرا اگر وہ یہ کام نہیں کرواتے تو اس صورت میں کیا ان کا نکاح ویلڈ نکاح سمجھا جائے گا؟ دیکھیے نکاح کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ہے. جب آپ علانیہ ایجاب و قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے. لیکن جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس پورے پروسیجر کو کسی قاعدے میں لائے. وہ آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، اب اپنے اس فیصلے کو آپ ایسے رجسٹر کرائیے، کسی عدالت میں جا کے کرائیے، کوئی فارم پر کر کے کرائیے. اب دیکھیں ہم نے پاکستان میں یہی کیا ہوا ہے. یعنی کہنے کو تو ایک مولوی صاحب یا کوئی خاندان کا بزرگ ایجاب قبول کرا دیتا ہے. نکاح ایجاب قبول کا نام ہے. لوگوں میں بیٹھ کے آپ نے کہہ دیا کہ جی میں قبول کرتی ہوں، انہوں نے کہا میں قبول کرتا ہوں، تو قبول ہو گیا، بس ختم ہو گئی بات، معلوم ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ایک نکاح نامہ بنا ہوا ہے، اس کو ضروری ہے کہ آپ پر کریں. پھر اس کے 4 پرت ہوتے ہیں، ان کو مختلف اداروں میں جمع کرانا ہوتا ہے تاکہ چیزیں ریکارڈ میں رہیں. کیونکہ نکاح کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے کچھ معاشرتی اثرات ہیں. کل کو طلاق ہو جائے گی، میراث تقسیم کرنی ہے، اور اس طرح کے قانونی پہلو ہیں. آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے ریاستی قانون ضروری ہے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ طلاق کے معاملے کو بھی اسی طرح سے کیجیے. پاکستان میں جب میں اسلامی نظریاتی کونسل میں تھا تو ہم نے ایسے ہی جیسے نکاح نامہ بنا ہوا ہے، طلاق نامے بھی بنا دیے تھے، اور یہ سفارش کی تھی کہ آپ اسی نکاح رجسٹرار کے پاس اس کا رجسٹر بھی رکھوا دیجیے تاکہ لوگ جو غلط طریقوں سے طلاق دیتے ہیں یہ سلسلہ ختم ہو. تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس کی پابندی کرنی چاہیے، لازماً پابندی کرنی چاہیے. یعنی ان دلہ ایک معاملہ ہو گیا، لیکن اب چونکہ سوسائٹی میں جہاں آپ رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں، آپ ملیشیا میں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا میں تو اس سے بھی زیادہ لمبا پروسیجر ہے رجسٹریشن کا. تو یہ رجسٹریشن آپ کو ضرور کرانی چاہیے، اس لیے کہ جو قانون ہے وہ تو اصل میں قانونی طریقے سے کسی چیز کی حقیقت کو متعین کرے گا اور اس کی بنیاد پر آپ کے حقوق آپ کو دے گا. اسی ضمن میں ایک سوال تھا جی کہ
ان ممالک کے اندر اگر آپ وصیت نہیں کرتے تو ریاستی قانون کے تحت ترکہ تقسیم ہو جاتا ہے. تو کوئی انسان اگر اس وصیت سے انکار کر دے تو گویا یہ ایک طریقے سے اللہ نے جو حصے مقرر کیے تھے ان کو نہ ماننا ہے. تو یہ بھی مسلمانوں پر کوئی دینی اخلاقی پابندی ہے کہ وہ لازماً اللہ کی شریعت کے مطابق وصیت کریں؟ یہ لازم ہے بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کا قانون اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں مانتا، اور یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ نہ مانیں، اس لیے کہ وہ ایمان لائیں گے تو مانیں گے نا. تو وہ نہیں مانتے تو پھر آپ کو وصیت کرنی ہے لازماً. اس میں بتائیے کہ آپ کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو جو اللہ نے شریعت دی ہے اس میں تقسیم کی کیا صورت ہوگی. تو یہ لازم ہے، ضرور کرنی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ مختلف مذاہب جن میں شرک کا عنصر پایا جاتا ہے اور وہ لوگ خدا کے علاوہ دوسرے جو ان کے جسے وہ شریک کرتے ہیں خدا کے ساتھ، ان سے وہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں. تو ان دعا کی قبولیت کو ہم کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے خدا سے تو دعا نہیں مانگی. جب آپ خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی شریکوں کے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں اور دعائیں زیادہ قبول کر لیتے ہیں، تاکہ علم عقل کے جس امتحان میں آپ ڈالا گیا تھا اس میں آپ خوب ناکام ہوں اور خدا کی بارگاہ میں پکڑے ہوئے آئے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. دعا کے قبول ہونے کا معاملہ، اس کو قرآن مجید کہتے ہیں یہ محال ہوتا ہے، یعنی میں انسان کو مہلت دے کے اس کے غلط عقیدے کے حوالے کر دیتا ہوں. اس سے تو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. جب بندہ مومن اپنے ربی سے مانگتا ہے تو وہ اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے. جب کسی دوسرے سے مانگتا ہے تو پھر سزا کے طور پر دیتا ہے. اس سے تو بہت بچنا چاہیے آدمی کو. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ دعا قبول ہو گئی. قبول وہی کرتا ہے، کبھی سزا کے طور پر، کبھی عنایت کے طور پر. اسی سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ سنت کا سورس جو ہے وہ تو احادیث ہی ہیں، مسلمانوں کا اجماع اور تواتر. آپ کے خیال میں بخاری سے پہلے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یعنی امام بخاری جو ہیں وہ تو 3 صدی میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں نا. تو اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے، نہ حج کرتے تھے، نہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ حدیث ابھی مرتب نہیں ہوئی تھی. یہ آن لائن ایک سوال ہے کہ کیا برزخ میں تمام ماننے والے آپس میں رشتہ داروں سے مل جاتے ہیں؟ اس بارے میں علماء جو حدیث سناتے ہیں ان کی کیا اوتھینٹیکیشن ہے اور برزخ کے کیا حالات ہیں؟ تھوڑا ایکسپلین کر دیں. برزخ کے حالات جو ہیں وہ تو ایک دنیا ہے ایکسپلین کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں گے تو ملوا بھی دیتے ہوں گے، لیکن اس طرح کے جتنے معاملات ہیں جو مرنے کے بعد پیش آتے ہیں جنت کے ہیں، ان میں مستند ترین چیزوں ہی کو موضوع بنانا چاہیے. تو میرے نزدیک اس میں صحیح رویہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو چیزیں بیان کرتی ہیں وہ سامنے رہیں. قرآن نے یہ بتا دیا ہے، چند باتیں واضح کر دی ہیں کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو سوال و جواب کا ہدف بنتے ہیں. چنانچہ ہجرت سے متعلق جو سوال و جواب ہے وہ قرآن نے خود نقل کر دیا ہے. اسی طرح یہ بتا دیا ہے کہ لوگوں کو صلح دیا جاتا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ ان میں سے جن کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ ان کی سرکشی کی وجہ سے یا ان کی صدیقیت کی وجہ سے، ان کے لیے احوال شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ ان کو دکھایا جاتا رہتا ہے. تو بس یہ باتیں کافی ہیں. باقی رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کی درخواست کر دیجیے گا، اللہ میں چاہیں گے تو ملوا دیں گے آپ. لیکن جب آپ قیامت میں اٹھیں گے تو اس وقت سب سے ملاقات ہوگی، سب کو دیکھیں گے. اس وقت تو قرآن مجید نے تصویریں کھینچی ہیں کہ آدمی اپنا اعمال نامہ لے کے فی اہلہ مسرورہ، ہنستا مسکراتا اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا، بتائے گا. یہ تک بشارت دے دی ہے کہ اگر اونچے درجے میں چلے گئے تو آپ کے اعزاء کو یعنی آپ کے بچوں کو آپ کے قریب کر دیا جائے گا، اللہ عنایت کرے گا. تو یہ سب ہوگا، لیکن یہ اس کے بعد تو طے ہے. باقی سونے کی حالت میں میرا خیال ہے خواب واب میں آتے رہیں گے. اب 1 منٹ باقی ہے، اس میں اگر سوال اور جواب دونوں ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر نماز پڑھیں گے. چلے ٹھیک ہے، میں جلدی سے پوچھ لیتی ہوں. آپ نے کہا سنت مسلمانوں کا اجتماع اور ان کا تواتر ہے.
اور تو پھر جو شیعہ ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، وہ بھی تو ایک طرح کا اجتماع تواتر ہوا. نہیں، کبھی نہیں کہتے وہ کہ یہ اجماع اور تواتر، کبھی کوئی کہنے کی جسارت نہیں کرتا. وہ ہمیشہ اس کے کوئی عقلی دلائل دیں گے، کوئی روایت پیش کریں گے. کوئی نہیں کہتا، یہ بے خیال ہے محض آپ کا. کسی شیعہ عالم سے بھی آپ پوچھیں گے جو اجماع اور تواتر ہے اس کو وہی کہتے ہیں. نماز وہ اجماع اور تواتر کے مطابق پڑھتے ہیں، روزے اس کے مطابق رکھتے ہیں، قرآن کو اس کی بنیاد پہ قبول کرتے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں کہتا. یہ ایک عام سنی سنائی بات ہے، یعنی جو چیزیں ہمارے یہاں رائج ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں. ان کے جو فقہا ہیں انہوں نے کچھ چیزیں متعین کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سجدہ صرف انہی پر ہو سکتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہاں تو مٹی نہیں ہے تو کیا کریں، تو پھر وہ مٹی کی ایک ٹکیا جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں. اور چونکہ ان کا عقیدت مندی کا ایک تعلق ہے آگے، تو اس وجہ سے وہ بعض اوقات کربلا کی بھی لے آتے ہیں. تو اب تو مٹی لانے کے لیے وقت نہیں رہا.